اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سب سننے والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن سورۃ الصبا آیت نمبر 1 سے لے کر 9 تک ہے، پارہ ہے 22، ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ ساتھ ساتھ کریں گے۔ لاسٹ لیسن میں سورۃ الاحزاب الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر لی اور سارا ریویو بھی کر لیا کہ سورۃ الاحزاب میں کون سے میجر احکامات آئے ازواج مطہرات کے متعلق، مسلمان عورتوں کے متعلق کہ ان کے مینرز کیسے ہونے چاہیے اور کس طرح ان کو گھر سے باہر خود کو رکھنا ہے اور گھر کے اندر خود کو کیری کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو لاسٹ آیات تھیں اس میں، کیونکہ باقی الحمدللہ ہم تفسیر پڑھ چکے ہیں، جو لاسٹ آیات تھیں اس میں امانت کی بات کی گئی کہ زمین و آسمان پہ، پہاڑوں پہ امانت کو پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے یہ ذمہ داری لینے سے انکار کیا، لیکن انسان نے اس کا بوجھ، اس ذمہ داری کو اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی امانت پر بات کریں گے، پھر انشاءاللہ ہم اپنے لیکچر کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو، ہم نے بہت بارے پڑھا ہے، لیکن پھر بھی امانت کا لفظ آیا اور ہم نے یہ اسی کانٹیکسٹ میں دیکھا تھا کہ امانت یہاں کس چیز کو کہا گیا، لیکن دین میں بہت سی دوسری چیزوں کو بھی امانت کہا گیا ہے۔ ہم نے لاسٹ سیشن میں پڑھا تھا کہ دین کو جتنے شرعی احکامات ہیں، ہر شرعی ذمہ داری امانت ہے، ان کو، ان واجبات کو ادا کرنے پر ثواب ہے اور ان کو ترک کرنے سے گناہ لازم ہوتا ہے۔ لیکن دین میں بہت سی چیزوں کو امانت کہا گیا ہے، مال، اولاد، یہ بھی امانت ہے۔ ہم نے اگر انہیں ذمہ داری کی طرح استعمال کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق استعمال کیا تو ثواب ہے، اگر نہیں کیا تو گناہ ہے۔ کوئی مشورہ کوئی مانگتا ہے تو اسے بالکل سچی نیت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ دینا ہے، ورنہ نہ دیا تو وہ خیانت ہے۔ کوئی راز ہے، کوئی چیز تو ہے ہی، جیسے رسول اللہ امین مشہور تھے، صادق مشہور تھے، تو امانتیں کفار رکھواتے تھے ان کے پاس کہ وہ اس میں کسی طرح کی کوئی خیانت کا انہیں شائبہ نہیں تھا۔ تو کوئی چیز تو ہے ہی، کوئی وعدہ، کوئی عہد، کوئی ذمہ داری، یہ سب امانتیں ہیں۔ ہر ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے انسان پر ڈالی، وہ بھی جو انسان کی طرف سے انسانوں پہ ڈالی جاتی ہے، کسی ادارے میں، کسی انسٹیٹیوٹ میں، کسی تعلیمی ادارے، ہسپتالوں میں، ہر طرح کے اداروں میں، گورنمنٹ کے جو ادارے ہوتے ہیں مختلف، سب میں جو ذمہ داریاں ہیں وہ انسان پر امانت ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر شرعی ذمہ داری بھی، یہ تو دنیا سے ریلیٹڈ ذمہ داری ہیں، شرعی ذمہ داری بھی امانت ہے۔ ایون کہ اگر غسل کسی چیز کی وجہ سے واجب ہے تو وہ غسل تک امانت ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ اسی طرح تمام شرعی جو واجبات ہیں، نماز امانت ہے، فرض ہے تو وہاں پر امانت ہے، وہ ادا کرنی ہے، اور اس کو کس طرح ادا کرنا ہے، اس کا ایک ایک رکن کیسے ادا کرنا ہے، یہ سب ہم پر امانت ہوتا ہے۔ اور ہم اگر اسے ادا ٹھیک طرح سے نہیں کرتے تو وہ خیانت شمار ہوگا۔ روزہ امانت ہے، زکوٰۃ، تمام شرعی احکامات جو ہیں یہ کیا ہے، امانت کی طرح ہے، اس کی پاسداری ہم پر لازم ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو سارے واجبات ہیں ان کا ادا کرنا انسان پر بھی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ دیکھیں، زمین و آسمان نے ان ذمہ داریوں کو اٹھانے سے انکار کیا کہ ہم اپنے اس جو اللہ تعالیٰ نے سارے احکامات دیے، اسے وہ جو پابندی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہم اس کا بوجھ اٹھا نہیں سکیں گے۔ لیکن انسان نے اس کا بوجھ اٹھایا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس عہد کو، اس امانت کو جو ہم نے اٹھا لیا، اس کو اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ قرآن میں کیا ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت کو اس کے اہل کی طرف لوٹاؤ۔ تو جو امانتیں کسی انسان پر ہیں اسے پورا کریں، اور کوئی ایسی ذمہ داری جس کا کوئی بہتر اہل ہے وہ اس کی طرف لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم ذمہ داریوں، جب کوئی عہدہ لیتے ہیں، کوئی عہدہ، عہد بھی امانت ہے تو عہدہ بھی امانت ہے۔ وہ عہد ہوتا ہے اپنی اس پوزیشن کے ساتھ کہ میں اس کا مس یوز نہیں کروں گا یا کروں گی،
لیکن ہم عہدہ جب لیتے ہیں تو ہم اس کی ساری لگژریز تو دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کیا لوازمات جڑے ہیں، کیا کیا فائدے جڑے ہیں، لیکن ہم اس کے ساتھ جو امانت کا بھار جڑا ہوتا ہے وہ نہیں دیکھتے۔ استاذہ کے لیکچر میں بھی سنا، اور ہم آج کل پڑھ رہے تھے مسلم ہیروز، تو خلفائے راشدین بھی الحمدللہ ہم نے پڑھے، تو اس میں وہ جو خطبات تھے، وہ جب میں نے ڈیٹیل سے پڑھے تو یہی ذہن میں آیا کہ کتنا بوجھ محسوس کرتے تھے یہ خلفائے راشدین اپنے اوپر جب انہیں خلافت کا بھار ان پر ڈالا گیا۔ لیکن ہم کسی بھی ذمہ داری کو، ہم صرف کسی حکومتی ذمہ داری کی بات نہیں ہے، کسی بھی عہدے کو لینے میں ہم بڑا اعزاز محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ہم اسے ایک بلند چیز سمجھتے ہیں، لیکن ہم اس کی ذمہ داری محسوس نہیں کرتے۔ اگر امانت کو ذمہ داری کے طور پہ لیا جائے تو ہر کوئی اس سے خوف کھائے، ہر کوئی اس سے ڈرے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو پہلا خطبہ تھا خلیفہ بننے کے بعد، اس میں انہوں نے فرمایا تھا، لوگوں، خدا کی قسم میرے دل میں کبھی امارت کی خواہش پیدا نہیں ہوئی، میں نے کبھی خفیہ یا اعلانیہ طور پر اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا نہیں کی، لیکن اس خدشہ کے پیش نظر کہ کہیں فتنہ نہ برپا ہو جائے، میں اس بوجھ کو اٹھانے کو تیار ہو گیا ہوں۔ لوگوں، میں تم پر حاکم بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تم میں سب سے بہتر نہیں ہوں۔ ان کی عاجزی دیکھیں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو میری اطاعت کرنا، اور اگر کجروی اختیار کروں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں، مجھے سیدھا کر دو۔ اگر میں کجروی کروں تو مجھے سیدھا کر دو۔ سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔ تمہارا ضعیف فرد بھی میرے نزدیک قوی تر ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق نہ دلا دوں، اور تمہارا طاقتور شخص بھی میرے ہاں ضعیف ہے، جب تک کہ میں اس سے دوسروں کا حق نہ دلوا دوں۔ کہ اگر وہ طاقتور ہے لیکن اگر اس نے کسی کا حق دینا تو میرے نزدیک وہ کمزور ہے، میں اسے دلوا کے چھوڑوں گا، میرے نزدیک وہ ضعیف ہے۔ اگر میں خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرو، اگر میں ان کی اطاعت نہ کروں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں۔ یہ تھا ان کا ڈر، ان کا خوف، ان کی امانت کا احساس۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے، ان کو خنجر، ابو لولو فیروز جو تھا، ایرانی تھا غلام، اور اس نے خنجر سے وار کیا، عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے۔ تو ابن عباس ایک دن ان سے ملنے آئے، انہوں نے کہا کہ بشارت ہو آپ کو اے امیر المومنین، اللہ نے آپ کے ذریعے شہروں کو آباد کیا، نفاق اور بے دینی کو دور کیا، آپ کے ذریعے رزق کو فراخ کیا۔ کیونکہ دیکھیں 3 بر اعظم تک حکومت پھیل گئی تھی مسلمانوں کی، تو آپ کے ذریعے رزق کو فراخ کیا، پھیلا دیا، یعنی کہ مال و دولت کو، مال و دولت میں فراوانی دی، ملک و قوم کو مالا مال کر دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابن عباس، حکومت اور امارت کے متعلق میری تعریف کر رہے ہیں آپ؟ بھلا یہ بھی تعریف کے قابل کوئی چیز ہے؟ یہ روم و ایران کو کا فاتح انسان جو ہے، یہ مخاطب ہو رہا ہے اپنے آخری وقت میں، کہ یہ بھی کوئی تعریف کے قابل چیز ہے؟ تو میں نے کہا، یعنی کہ ابن عباس نے کہا کہ حکومت کے علاوہ بھی آپ کے دوسرے اچھے اعمال ہیں، قابل قدر اعمال ہیں، اور قابل قابل تعریف ہیں۔ فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تو اس کی آرزو رکھتا ہوں کہ میں ایسا ہو کر نکل جاؤں جیسا میں اس کو سنبھال لے اس ذمہ داری کو سنبھالنے سے پہلے تھا، جیسے میں نے اس کو سنبھالا ہی نہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میری اس عمارت کا نہ مجھے کوئی اجر و ثواب ملے، نہ اس کی ذمہ داریاں پوری نہ کرنے پر مجھ پر کوئی بوجھ رہے، نہ حکومت کرنے کا اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ثواب دے، نہ بدعنوانیوں پر مجھ پر باس پرس ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے سب پہ۔ عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسان اور بدعنوانیوں کی بات کر رہے ہیں، بدعنوانیوں پر مجھ سے باز پرس نہ کرے اللہ تعالیٰ۔ میں تو بس اتنا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خوف تھا، یہ امانت کا بوجھ تھا جو یہ لوگ محسوس کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان کا جو آخری خطبہ ہے، یہ جب آپ پڑھیں تو اس میں کیا ہے، یہ دنیا کی معلومات جس کو ہم بڑے خوشی سے
ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ لوگوں حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں دنیا اس لیے عطا کی کہ تم اس کے ذریعے آخرت کو حاصل کرو. اس نے تمہیں اس لیے عطا نہیں کی کہ تم اس کی طرف مائل ہو جاؤ. دنیا فانی ہے اور آخرت کا زمانہ ہمیشہ قائم رہے گا. یعنی وہ قائم رہے گی، دنیا تو فانی ہے. اس لیے تم فانی دنیا پر ہرگز فخر نہ کرو اور یہ دنیا تمہیں آخرت کی زندگی سے غافل نہ کر دے، بلکہ تم دائمی زندگی کو فانی زندگی پر درجہ نہ دو، یعنی کہ اسے فوقیت نہ دو، کیونکہ دنیا ختم ہو جائے گی اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. اللہ بزرگ و برتر سے ڈرتے رہو، کیونکہ اس کا خوف ہی اس کے عذاب سے ڈھال کا کام دے گا. یہ ہے ان کا خوف. اللہ کا خوف اس کے عذاب سے ڈھال کا کام دے گا. کوئی رتبہ ڈھال کا کام نہیں دے گا. جتنے خوف کے ساتھ ہم نے اپنی امانتیں نبھائیں، جتنے خوف کے ساتھ ہم اس دنیا میں چلے، ہاں امید بھی رکھنی ہے، لیکن یہ اللہ کے عذاب سے ڈھال کا کام دے گا. اور اس تک پہنچنے کا واحد ذریعہ اور وسیلہ بھی یہی ہے. کیا؟ اللہ کا خوف. یہ اللہ تک پہنچنے کا واحد ذریعہ اور وسیلہ ہے. لوگوں، آگاہ ہو جاؤ. دنیا نہایت سرسبز نظر آتی ہے، لوگوں کو بہت اچھی معلوم ہوتی ہے. بہت سے لوگ اس کی طرف مائل ہو گئے، مگر تم اس کی طرف مائل نہ ہونا اور نہ ہی اس پر بھروسہ کرنا، کیونکہ وہ اعتماد کے قابل نہیں. اور جان لو دنیا صرف اسے چھوڑے گی جو اسے ترک کر دے گا. یعنی کہ یہ ہر ایک کو اپنی طرف کھینچتی ہے، چھوڑے گی اسے جو اسے ترک کرے گا. جس میں اتنا حوصلہ ہوگا وہ اسے ترک کر سکے تو پھر دنیا بھی اس کو چھوڑ دے گی. جو خود اس میں گم رہے گا، اس کی طرف اٹریکٹڈ رہے گا ہر وقت، تو یہ دنیا پھر اس کو اپنے اندر ضم کر لے گی، اپنے اندر اس کو گم کر لے گی. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس ذمہ داری کو سمجھنا ہے. آج یہ ذمہ داری مسلمان امہ پر ہے کہ وہ اس امانت کو نبھائیں اور اس دین کے احکامات کو پھیلائیں، کیونکہ انبیاء کا سلسلہ تو اب ختم ہے، وہ تو اب نہیں آئیں گے. خاتم النبیین کے بارے میں بھی ہم نے سورہ احزاب میں پڑھ لیا. تو اب یہ دین کی ذمہ داری کس کو نبھانی ہے؟ یہ امت مسلمہ کو نبھانی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں امانتوں کا بوجھ، اس کو بوجھ سمجھنے، اس بوجھ کو سمجھنے اور اس کو اٹھانے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. سورۃ السبا کو سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ سبا کا جو مرکزی مضمون ہے نا، وہ ہے شکر. ٹھیک ہے؟ جیسے سورہ فاتحہ کی بھی بنیاد جو ہے وہ شکر ہے. ٹھیک ہے؟ اور بعد میں پھر جو بندے کی طرف سے ساری جو دعائیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، وہ شکر سے ریلیٹڈ ہے. اور اس کے بعد دعائیں ہیں کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح اس میں بھی شکر جو ہے وہ ایک مرکزی اس کا کانسیپٹ ہے سورۃ السبا کا. اس میں دیکھیں، یہ جو گروپ ہے نا صورتوں کا، یہ پانچواں گروپ یہاں سے شروع ہوتا ہے جو سورۃ الحجرات تک یہ جائے گا. سورہ سبا سے سورہ احقاف تک مکی صورتیں ہیں، 13 صورتیں ہوں گی. اور سورہ محمد، سورہ فتح اور سورہ حجرات یہ مدنی صورتیں ہوں گی. اور اس کا جو مضمون ہے وہ شکر پر مبنی ہے، سورۃ النمل سے ملتا جلتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس میں شروع میں تو یہ جو آج کا لیکچر ہے اس میں تو تمہید ہے نا، کہ جیسے مکی سورہ ہے تو مکی دور کے درمیانی عرصہ میں نازل ہوئی تھی. تو اس میں جو تب کے لوگوں کے لیے دلائل امپورٹنٹ تھے. جیسے مکی صورتوں کا ایک خاصہ ہے کہ اس میں آخرت سے متعلق دلائل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے متعلق دلائل ہوتے ہیں، رسالت سے متعلق دلائل ہوتے ہیں. تو سورہ کی جو تمہید ہے نا، جو پہلی 9 آیات ہے وہ ویسی ہیں. اس کے بعد جو 10 آیات سے آگے ہے نا آنورڈ، وہ 2 کیریکٹرز کا موازنہ ہے. شروع میں ہم حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ نعمتیں ملنے پر کس طرح شکر گزار رہے، اور اس کے بعد قوم سبا کے بارے میں پڑھیں گے کس طرح ان پر بھی نعمتوں کی اللہ تعالیٰ نے بارش کر دی، لیکن ان نعمتوں نے انہیں شکر میں نہیں بڑھایا. تو پھر اس کی وجہ سے ان پر کیسے زوال آیا. ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ مخاطبین جو ہیں، مخاطب کون ہے؟ اہل مکہ، قریش کے سردار، وہ جو اعلیٰ لوگ تھے، مترفین تھے، ایلیٹ تھے. اور پھر فوکس شروع کی آیات میں یہ والا لیکچر ہے توحید اور آخرت پر ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد للہ الذی لہو ما فی السماوات، الحمد للہ جیسے کہ اتمام کے لیے آتا ہے نا، کہ ساری ہول سب کچھ اس کے لیے اللہ تعالیٰ معرفہ کر دیتا ہے، یہ اسم کو نکرہ سے معرفہ کر دیتا ہے۔ تو جب تعریف کو معرفہ کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہولسم قسم کی تعریف، ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کے اچھے کلمات، ہر قسم کی جو بڑائی ہے وہ کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ الذی، وہ جو، لہو، اسی کے لیے ہے، ماں، جو کچھ، فی السماواتی، آسمانوں میں ہے، وما، اور جو کچھ، فی الارضی، زمین میں ہے۔ ٹھیک ہے، آسمانوں، سات آسمانوں کی بات بھی قرآن میں آتی ہے۔ تو جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی کہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، گیلیکسیز ہیں، سولر سسٹمز ہیں، سب کچھ ہے۔ زمین میں جو کچھ ہے، زمین کے اندر کیا، اوپر کیا، جو چل رہا ہے ہوا میں، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے، اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ سب کا سب اللہ کے لیے، کوئی ایک چیز بھی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے باہر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اسی کے لیے ہے سب تعریف آخرت میں۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ خوب حکمت والا، خوب باخبر ہے۔ اب دیکھیں سورۃ السبا کا، جیسے میں نے کہا کہ مرکزی مضمون جو ہے نا، شکر ہے اس کا۔ تو تمام تعریفیں، جیسے سورہ فاتحہ سٹارٹ ہوتی ہے نا، الحمد للہ رب العالمین، اس میں الحمدللہ کی وجہ بتائی گئی کہ یہ رب العالمین اس رب کی تعریف ہے، اور اس لیے کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مدبر ہے، وہی مربی ہے، وہی سید ہے۔ یہ سب رب کے معنی میں آتے ہیں نا، سید، سردار، مربی، قیم، یہ سارے ہم نے معنی ڈیٹیل سے سورہ فاتحہ میں پڑھے ہیں۔ ابھی حال ہی میں بھی اس کی جو ہے تفسیر گزری ہے سمر کورس میں۔ تو یہاں پہ بھی وجہ کیا بتائے گی؟ ہر چیز زمین و آسمان میں اس کے لیے، تو ساری تعریف اس کے لیے۔ اور ایک ایڈیشن، ایک فریز ہے اس میں، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اسی کے لیے سب تعریف آخرت میں، سب تعریف آخرت میں اسی کے لیے۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیں دنیا میں نا کسی نہ کسی کی تعریف ہو ہی جاتی ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حمید ہے، ابھی آگے وہ ورڈ بھی آئے گا کہ آپ نہیں بھی کرتے، اللہ تعالیٰ تو حمید ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے لیے بہت بار حمید ورڈ یوز کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ حمید ہے، کوئی تعریف کرے نہ کرے، تو ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جو زمین و آسمان کا مالک ہے، زمین و آسمان اس کے لیے ہیں۔ لیکن پھر بھی دنیا میں اور لوگ کی تعریف ہوتی ہے، اور جو لوگ بہت ہی، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی آخرت میں رسول اللہ کو ایسا مقام دیں گے، مقام محمود کی بات آتی ہے۔ محمود کیا ہوتا ہے؟ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بھی تعریف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی رسول اللہ کی، فرشتے بھی رسول اللہ کی تعریف کرتے ہیں، رسول اللہ کے بارے میں دعا کرتے ہیں، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں، ہے نا؟ تعریف تو ہوتی ہی رہتی ہے۔ رسول اللہ کی بھی، وہ بھی محمود ہیں، انہیں مقام محمود بھی اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ اور رسول اللہ، پھر بات کیا آتی ہے کہ اللہ کی ایسی تعریف کریں گے جو کبھی کسی نے سنی نہ ہوگی، یہ بات آتی ہے نا؟ اسی تو مقام محمود ہے۔ پھر دنیا میں جو بہت زیادہ شکر گزار بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار بندے، ان کے ساتھ بھی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی تھوڑی سی کمی ہونے پہ، کوئی نقصان ہونے پہ، کوئی بے عزتی ہونے پہ، کوئی کوتاہی کسی نے کر دی، تو وہ ناشکری میں لگ جاتے ہیں۔ بچے بہت اچھا پڑھے ہیں، ایک رزلٹ اچھا نہیں آیا، ناشکری میں لگ گئے، یا اللہ میرے ساتھ ہی ایسے ہونا تھا۔ کوئی چھوٹا سا مالی نقصان ہو گیا، ناشکری میں پڑ گئے، یا اللہ میرے ساتھ ہی کیوں؟ وہ ساری نعمتیں جو اتنے عرصے سے مل رہی تھیں وہ سب ہم بھول جاتے ہیں۔ یعنی کہ شکر مکمل نہیں ہے نا؟ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے سب تعریف ہے، لیکن کرتا نہیں ہے کوئی، اندر کہیں نہ کہیں ہم چوک جاتے ہیں، ہے نا؟ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ،
اسی کے لیے ہے سب تعریف. کب؟ آخرت میں. آخرت ایک ایسا مرحلہ ہے، ایک ایسا وقت ہے جب سب تعریف حقیقتاً کس کے لیے ہو جائے گی؟ اللہ کے لیے ہو جائے گی. جنتی جنت میں ہر وقت اللہ کی تعریف کریں گے، ان کی غذا ہی ان کی حمد ہوگی. اس کے بارے میں بہت جگہ پہ قرآن میں باتیں آتی ہیں، بہت جگہ. سورہ اعراف میں آیت 43، جنت کا راستہ پانے پر بھی وہ کیا کہیں گے؟ وہ اللہ کی حمد کریں گے. سورہ الزمر آیت نمبر 74، وہ کہیں گے اللہ کی تعریف جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. وہ اللہ کی تعریف کریں گے کیا؟ وہ جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. کہ جنت میں جب وہ جائیں گے تو اللہ نے جو اپنا وعدہ کیا ہوگا اپنے نیک بندوں سے کہ نیکی کرو میں تمہیں جنت دوں گا، میرے احکامات کی پیروی کرو میں تمہیں جنت دوں گا، اللہ اپنا وعدہ سچ کر دکھائیں. سورہ فاتر میں آیت نمبر 34، اہل جنت اللہ کا شکر ادا کریں گے. کیسے؟ تعریف اس ذات کی جس نے ہم سے یہ غم دور کر دیا اور جس ٹھکانے کا اس نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہاں پہنچا دیا. جنت پہ پہنچنے پر وہ یہ تعریف کریں گے. غم کیا ہے؟ غم ہوتا ہے نا، دنیا میں تو ویسے ہی بہت سے غم ہوتے ہیں، اور ایک آخرت کا بھی غم ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو اللہ نے ہمارے سارے غم ہی دور کر دیے اور ہمیں بہترین ٹھکانہ دیا، اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں وہاں پہنچا دیا. سورہ قصص میں آیت نمبر 70، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اسی کے لیے. تو یہاں بھی وہی بات کی گئی ہے. آخرت میں تعریف جو ہے نا وہ اسی کے لیے ہوگی. سب تعریف اللہ کے لیے ہے، دنیا میں بھی ہے، لیکن کرتا نہیں ہے کوئی، ہے نا. لیکن آخرت میں سب تعریف اسی کے لیے کی جائے گی، اور وہ خوب حکمت والا اور خوب باخبر ہے. اب یہاں پہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے. سورہ فاتحہ میں اس کی ڈفرینٹ وجہیں بتائی گئی، کیونکہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اس لیے سب تعریف اس کی. یہاں پہ کہا گیا وہ حکیم اور خبیر ہے. اب حکیم کا بہت سے معنی نکلتے ہیں اور اسی لیے اللہ تعریف کے قابل ہے. حکیم کے معنی کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہمیں کیا پتا چلے گا یہاں کیوں حکیم کا ورڈ یوز کیا گیا. اللہ نے اپنی تعریف کی ایک وجہ انسان کو سمجھائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صاحب حکمت ہے. اللہ تعالیٰ صاحب حکمت ہے، اس کا حکم بھی اسی کا چلتا ہے اور حکمت بھی اسی کی ہوتی ہے. حکمت پر مبنی اس کا ہر حکم ہے. حکمت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ پہ رکھ دینا، اس کے اصل مقام پہ رکھ دینا. تو حکمت والی بات کس کی ہوتی ہے؟ جو درست وقت پہ درست بات کرتا ہے، جو درست وقت پہ درست فیصلہ کرتا ہے، وہی حکمت والا ہوتا ہے نا. حکیم لقمان کے بارے میں جب ہم نے پڑھا تھا، ہم نے ڈیٹیل سے ٹاپک پڑھا تھا اور اس کا پورا سائیکل بھی پڑھا تھا کہ کس کس طرح حکمت آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس سائیکل کی الیبوریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس سارے سائیکل سے انسانوں کو گزرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ وہو الحکیم الخبیر، وہ حکیم ہے کیونکہ اس میں حکمت ہے، وہ صاحب حکمت ہے. اس کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے، صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. کیسے؟ ایک ہوتی ہے ظاہری حکمت، ہر انسان، ہر جاندار، چرند پرند، جانور، پودے، ان کا ظاہر ایسا کیوں ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ان کا ظاہر ایسا کیوں ہے؟ ہپوپوٹیمس اتنا بڑا کیوں ہے؟ یہ جو پگمی ماما سیٹ، میں ورڈ اگر ٹھیک ہی بول رہی ہوں، بالکل ایک چھوٹے سے وہ میرے حال میں ہاتھ کے سائز کے وہ ہوتے ہیں منکیز، وہ اتنے چھوٹے کیوں ہیں؟ چڑیوں کا سائز اور ہے، برڈز ہیں یہ فالکنز اور ایگلز، ان کا بہت بڑا ہے. یہ ساری جو ظاہر کی حکمت ہے نا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور ایک حکمت ہوتی ہے باطنی حکمت، غائب، کہ کسی چیز کی یہ جو حیت ایسی ہے، اس کی جو شیپ ایسی ہے، اس کا ظاہر ایسا ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، یہ ہوتی ہے باطنی حکمت. وہ ساری کی ساری بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، باطنی حکمتیں بھی ساری کی ساری اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو پھر
جو حکمت ہے نا، صاحب حکمت اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ اچھا، ایک حکیم کا معنی تو ہو گیا صاحب حکمت، دوسرا حاکم۔ ہر طرح کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کسی انسان کی قسمت کا فیصلہ ہے، اسے یہ چیز ملے گی کہ نہیں، اس کے لیے یہ چیز ٹھیک ہے کہ نہیں، اسے کس وقت پہ ملے گی، اس کو کس طرح کے رشتے ملیں گے، کس طرح کے انسان، ساری جو فیصلے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ شریعت کے جو فیصلے ہیں، امور شریعت جو ہیں، ان کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر شرعی حکم اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، کسی دوسرے کی مرضی یا خوشی سے نہیں ہو سکتا، اور کسی کی مرضی یا خوشی یا آسانی کے لیے بدل بھی نہیں سکتا۔ یہ جو آج کل ہم کوئی لوپ ہولز ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کوئی آسانی، کوئی سافٹ کارنر مل جائے، اللہ نے شرعی احکامات کی جو اتھارٹی ہے نا کسی نبی کو بھی نہیں دی، خود رکھی ہے۔ ہر چیز کا جو فیصلہ ہے حاکم اللہ تعالیٰ ہے۔ صحیح غلط کا فیصلہ، عطا کرنے نہ کرنے کا فیصلہ، زندگی موت کا فیصلہ، خیر اور شر کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں، تو خیر کس کو دینا ہے، شر کس کو دینا ہے، اس کا فیصلہ، سزا جزا دینے کا فیصلہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سزا دیتے نہیں ہیں، زیادہ تر اللہ تعالیٰ سزا دیتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بتائی ہے آیت نمبر 2 میں، اس لیے کہہ رہی ہوں زیادہ تر سزا نہیں دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحیم اور غفور بھی ہیں۔ تو یہ جو ساری حکمت ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ صاحب حکمت بھی اللہ تعالیٰ ہے کہ کسی چیز کو کیوں کیسے بنایا اور اس کا مقصد کیا تھا۔ حاکم بھی اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کے مالک، ہر فیصلے کے مالک، شرعی امور ہوں، شرعی احکامات ہوں یا انسانوں کی زندگی سے متعلق ہوں۔ پھر ایک تیسرا معنی ہے محکم۔ محکم کیا ہوتا ہے؟ بڑا محکم ارادہ ہے میرا، کہتے ہیں نا محکم ارادہ ہے میرا، مضبوط۔ تو اللہ تعالیٰ محکم بھی ہیں، مضبوط کرنے والے، ہر چیز کو ثبات دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں، ہر چیز کو دوام دینے والے، وہ کتنی دیر تک کنٹینیو رہے گی، کتنی دیر تک قائم رہے گی، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ایون کہ احکامات دین، امور شریعت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے نا، تو ان کو مضبوطی دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ امور دین کو بھی محکم بنانا اللہ تعالیٰ پر ہے، اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہر دور، ہر کلچر، ہر خطے کے لیے یہ اصول اللہ تعالیٰ نے بنائے اور مضبوط بنائے، یہ مضبوطی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ کسی انسان کو ثبات دینے والا، ایمان میں مضبوطی دینے والا، دین کو اسٹیبلش کرنا، سب کچھ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اس کی تعریف اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ وجہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، وہ حکیم ہے، ہر چیز کو ثبات اس نے دیا۔ کسی چیز کو ثبات بھی، ہمارے ایمان کو بھی، اور دین کو چلانا۔ ہم نہیں بھی رہتے نا ثابت قدم دین پہ، اللہ تعالیٰ اور قومیں اٹھا لے گا، دین اسٹیبلش رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کیوں؟ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ نے وجہ بتا دی۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور خبیر ہے۔ خبیر کیا؟ صاحب خبر۔ ہر انسان، ہر جاندار، ہر چیز کا ظاہر باطن کیا ہے اس کی خبر اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہر چیز کا ظاہر باطن، باہر کی، اندر کی، حالات کی، آنے والے وقت کی، گزرے وقت کی جو خبر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ پھر آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اب اس آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خبیر ہونے کو مزید الیبریٹ کیا ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما یلجو، جو کچھ، ما جو، یلجو داخل ہوتا ہے، یلجو ولجا ولوج، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تنگ جگہ، تنگ جگہ سے داخل ہونا، تنگ جگہ میں داخل ہونا۔ جو کچھ داخل ہوتا ہے فی الارضی، زمین میں، وما، اور جو کچھ یخرجو نکلتا ہے، منہا، اس سے، وما، اور جو کچھ ینزلو اترتا ہے، من السمائی، آسمان سے، وما، اور جو کچھ یعرجو چڑھتا ہے، فیہا، اس میں، وہو الرحیم الغفور، اور وہ نہایت رحم کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کس کس چیز کی کیسے خبر رکھتا ہوں،
اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے۔ اب زمین میں کیا کیا چیزیں داخل ہوتی ہیں؟ زمین میں دیکھیں، ہر جاندار جب بھی وہ ختم ہو جائے گا، کوئی چیز ڈیمولش ہو جاتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ سب کچھ زمین میں سما جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے لیبریٹ کر دیا کہ جو کچھ زمین میں جاتا ہے، جو کچھ نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور جو سٹے کرے گا نا، کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سٹے کرتی ہیں، وہ زمین میں نہیں جاتی۔ انسان مر جاتا ہے، جانور مر جاتے ہیں، پودے مر جاتے ہیں، ان کی باڈی جو ہے وہ ڈیکمپوز ہو جاتی ہے، ڈیکمپوزرز انہیں بریک ڈاؤن کر دیتے ہیں اور وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، مٹی کے ساتھ مٹی بن جاتا ہے۔ لیکن انسان کے اعمال کچھ جو ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں جو صدقہ جاری ہیں: نیک اولاد، جو صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور وہ علم جو تم نے سکھا دیا کسی کو۔ یہ سب صدقہ جاریہ کے کام ہے۔ اس کے علاوہ بھی انسان کا ذکر خیر یا اس کے شر کا ذکر انسان کے اس زمین کے اندر جانے کے بعد بھی رہتا ہے، دنیا میں وہ سٹے کرتا ہے۔ تو جو کچھ دنیا میں جاتا ہے، جو کچھ زمین میں جاتا ہے، جو کچھ اسے نکلتا ہے اور جو سٹے کرتا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ زمین میں اب جاتا کیا کیا ہے؟ ایک تو مرنے کے بعد ہر ایک نے چلے جانا ہے زمین میں۔ پانی زمین میں جاتا ہے، پانی کی کوئی بھی فارم ہے، برف ہے، اولے ہیں، بارش ہے، وہ کیا ہے؟ زمین کے اندر چلی جائے گی۔ اور پھر نکلتا بھی، پانی اندر بھی جاتا ہے اور نکلتا بھی ہے۔ پورا واٹر سائیکل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو سمندر کا پانی ہے، بخارات بن کے اڑتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ چڑھتا ہے، چڑھتا ہے۔ جب وہ اوپر چلا جاتا ہے اور اسے ٹھنڈا ٹمپریچر ملتا ہے بخارات کو، تو وہ کنڈینس ہو جاتا ہے اور بادل بن جاتا ہے۔ پھر وہ بادل آگے ٹریول کرتے ہیں ہواؤں کے ساتھ، اور ایک کسی فزیبل جگہ پہ جا کے تو وہ پریسیپیٹیٹ کر لیتے ہیں، وہ برس جاتے ہیں۔ تو جو کچھ نکلتا ہے اس سے، زمین سے، اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے، وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو کچھ نکلتا ہے اس سے۔ ٹھیک ہے، تو زمین میں جو داخل ہو رہا ہے، جو نکل رہا ہے، سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وما، اور جو کچھ ینزلو اترتا ہے، من السماء آسمان سے، وما، اور جو کچھ یعرجو، یعرجو چڑھتا ہے، فیہا اس میں، اور وہ نہایت رحم کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اب یہاں پر آسمان کی بات بھی آ گئی، پہلے زمین کی بات تھی، اب آسمان کی بات ہے۔ کچھ چیزیں دیکھیں زمین کے اندر جاتی ہیں، کچھ چیزیں آسمان کی طرف جاتی ہیں۔ انسان کی باڈی جو ہے وہ ڈیکمپوز ہو کے زمین کا حصہ بن جاتی ہے، لیکن اس کی روح جو ہے وہ زمین کے لیے نہیں ہے، وہ آسمان کی طرف چڑھتی ہے۔ تو کوئی زمین میں جاتی ہے چیز، کوئی آسمان پہ چڑھتی ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ اسی طرح کوئی آسمان سے اترتی ہے یا زمین سے نکلتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہر چیز، ان آیات کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کی حکمت، اس کی شکل ایسی کیوں، اس کا وقت ایسے کیوں، سب کچھ، ہر چیز کی حکمت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور ہر چیز کی خبر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ نہایت رحم کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جس صفت کا اظہار یہاں پہ کیا وہ کیا ہے؟ رحیم، بہت رحم کرنے والا۔ یہ بھی بڑے اسکیل پہ رحمت ہے، مبالغے کا صیغہ ہے رحیم، لیکن کون سا؟ یہ رحیم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا۔ اور غفور، اور غفور اللہ تعالیٰ کی کیا صفت ہے کہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ تو دیکھیں جب اللہ تعالیٰ معاف کریں گے تو پھر ہی وہ بخشش بھی کریں گے۔ یہ جو رحم نہیں کرتا وہ معاف بھی نہیں کر سکتا، انسانوں میں بھی ایسے ہی ہے، تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو رحیم کے ساتھ یہاں پر غفور کی صفت اللہ تعالیٰ نے استعمال کی۔ اب آسمان سے کیا نازل ہوتا ہے، کیا اترتا ہے، اور آسمان کی طرف کیا چڑھتا ہے، اب اس میں بھی آپ وہی ساری باتیں آ جائیں گی کہ آسمان سے اترتا ہے، ایک تو بارش، بارش کی ساری فارمز لگا لیں۔
ابر، بارش، بادل، اولے، یہ سب کچھ آسمان سے اترتا ہے۔ اس کے علاوہ بارش تو اترتی ہے، تو ایک لکھی پڑی بات ہے کہ آسمان سے بارش اترتی بھی ہے، اور آسمان کی طرف چڑھتے جو چیز ہے وہ بخارات ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہے ہی۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں ہم نے اس سفر میں، قرآن کے سفر میں پڑھی، جو آسمان سے اترتی ہیں۔ کیا؟ یہ جو پوری شریعت، دین اترا، قرآن اترا، یہ آسمان سے، وہاں سے ہی آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، ملائکہ لے کے اترے، تو ملائکہ بھی اترتے ہیں، تو احکامات بھی اترتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی نازل ہوتی ہے آسمان سے، عذاب بھی نازل ہوتا ہے، برکت بھی نازل ہوتی ہے، اور جتنے بھی یہ اچھے اچھے الفاظ آپ لگا لیں، برکتیں لگا لیں، رحمتیں لگا لیں، رزق لگا لیں، ان سب کے اپوزٹس بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہی اترتے ہیں۔ اگر رحمت ہے تو عذاب بھی آسمان سے ہی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ رزق ہے تو رزق کی تنگی بھی آسمان سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ پھر تقدیریں، تقدیریں جو ہیں وہ نافذ ہوتی ہیں آسمان سے۔ ان سب چیزوں کا جو منبع ہے وہ کیا ہے؟ آسمان ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جو آسمان سے اترتی ہیں، پھر آسمان کی طرف چڑھتی کیا ہیں؟ یہی ملائکہ۔ یہ کیونکہ دیکھیں، بہت سے ایسے ہم نے احادیث پڑھی ہیں، جیسے کہ جو ہمارا اعمال نامہ ہے یہ بھی ملائکہ لے کے اترتے چڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو ہماری ڈیوٹیز جو چینج ہوتی ہیں، فجر اور عصر کا ٹائم آتا ہے احادیث میں، تو اس میں ملائکہ جو ہیں ڈیوٹی چینج ہوتی ہیں، تو وہ بھی چڑھتے اور اترتے ہیں، تو ملائکہ وہ بھی چڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا آسمان کو چڑھتا ہے؟ آج کی ماڈرن سائنس میں تو پتہ نہیں کیا کیا چڑھا ہے، ایروپلینز ہیں، راکٹس ہیں، اور اسپیس کرافٹس ہیں، اور اسپیس شپس ہیں، بہت کچھ ہے، تو وہ بھی ہے۔ پھر اعمال، اعمال ملائکہ لے کے کیا چڑھتے ہیں؟ اعمال لے کے چڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ دعائیں، ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہیں، ہماری بد دعائیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہیں، ہماری آہیں بھی اللہ کی طرف جاتی ہیں، ہماری فریادیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو جان کے کیا سمجھ آئی کہ آسمان کی طرف چڑھنا اور آسمان سے اترنا، یہ بھی سب کا سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ نہایت رحم کرنے والا، نہایت بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری مثالیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پالے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انسان کے لیے نازل کیا، جو کچھ آسمان کی طرف چڑھتا ہے اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے، یہ سب کچھ اس کو سمجھ کر، اس کو پہچان کر، اس کا جو شکر ہے وہ بھی امانت ہے۔ ابھی شروع میں امانت پر کتنی بات کی گئی نا، لاسٹ لیکچر میں بھی تھی، تو وہ بھی امانت ہے۔ اس سورہ کا اسی لیے ہم نے شروع میں ہی ڈسکس کیا کہ یہ اس کا مرکزی مضمون شکر ہے، اور یہ ساری جو دلائل ہیں یہ انسان کو دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ شکر کی طرف مائل ہو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ لیکن کفار کیا کرتے تھے؟ وہ شکر ادا کرتے تھے، وہ ان دلائل کے باوجود اللہ کو پہچانتے ہی نہیں تھے۔ وقال الذین، آیت نمبر 3 میں ہے، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا نہیں، تأتین الساعہ، نہیں آئے گی ہم پر ساعہ، وقت، قیامت، قل کہہ دیجئے، بلا کیوں نہیں، ربی قسم ہے، وا یہ قسمیہ ہے، ایک تو وا ہوتا ہے نا حرف عطف کے طور پہ، اور جس کا مطلب ہوتا ہے، ایک واو قسمیہ بھی ہوتا ہے، وہ ربی جو جملے کے شروع میں آتا ہے، اور وہ جملہ آیت کے درمیان میں بھی ہو سکتا ہے اور آیت کے سٹارٹ میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے والقمر والشمس، تو وہ سٹارٹ میں ہے، لیکن یہاں پہ جملہ آیت کے درمیان میں سٹارٹ ہو رہا ہے۔ کہہ دیجئے کیوں نہیں، وہ ربی قسم ہے میرے رب کی، لتأتینکم، البتہ وہ ضرور آئے گی تمہارے پاس، عالم الغیب، جاننے والا ہے غیب کا، لا یعزب، نہیں چھپا ہوا، عنہ اس سے، مثقال برابر، ذرات ایک ذرے کے، فی السماوات آسمانوں میں، ولا اور نہ، فی الارض زمین میں، ولا اور نہ، اصغر چھوٹا، من ذالک اس سے، ولا اور نہ، اکبر بڑا، الا مگر، فی کتاب مبین ایک واضح کتاب میں ہے۔
اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ کافر کیا کہتے تھے. یہ کافروں کا ایک آپ کہہ لیں کہ یہ ایک ان کا ایک بے دلیل سا ان کا ڈائلاگ تھا کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی. اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کہ پہلے لوگ جو ہیں وہ بھی دیکھو مر کے زندہ نہیں ہوئے تو ہم بھی نہیں مر کے زندہ ہوں گے. لیکن قیامت والے روز یہ باری باری قیامت کوئی ایپیسوڈ میں تھوڑی آنی ہے, یہ تو سب کے لیے اکٹھی برپا ہونی ہے, سب نے اکٹھے اٹھائے جانا ہے. اور جو رب اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل دی نا قرآن میں کہ جو رب تم جب کچھ نہیں تھے نئے سرے سے ابتدا کر سکتا ہے, تو جب تم ایک بار بن چکے اس کے بعد تو تمہیں تخلیق کرنا, دوبارہ تخلیق کرنا تو اللہ پہ بہت آسان ہے. لیکن وہ بس یہی کہتے تھے کہ نہیں آئے گی ہم پر قیامت. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے, رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہہ دیجئے بلا, کیوں نہیں. بلا کس لیے یوز ہوتا ہے؟ بل بھی بلکہ کے لیے ہوتا ہے, لیکن بلا میں نا اور اس میں تھوڑا اور عنصر بھی پایا جاتا ہے, جیسے سوال کے جواب کے طور پہ کہ وہ کہتے تھے قیامت نہیں آئے گی. ایک تو اگر پوچھتے کیوں نہیں آئے گی تب بھی بلا آ سکتا تھا, کیوں نہیں. اور ایک جو ہے وہ پچھلی کہی ہوئی بات کی تردید پر جب آگے جملہ کہا جاتا ہے نا تو بلا یوز ہوتا ہے. جیسے کہ کافر کہتے تھے لا تأتین الساعہ, نہیں آئے گی ہم پر قیامت, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں کہ بلا, کیوں نہیں. یعنی کہ یہ جو پچھلی بات ہے ان کی, اس کی تردید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں نہیں, کیوں نہیں آئے گی. اور ایک ڈانٹ کے لیے بھی آتی ہے, قرآن میں آتا ہے نا کہ لوگ سمجھتے ہیں ہم انہیں اٹھا نہ سکیں گے, بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, کہ ہم اس پہ قادر ہیں, بلکہ ہم اس پہ قادر ہیں. وہ جو سمجھتے ہیں اسے بالکل ایک اس بات کی تردید کے طور پہ آگے جملہ آیا, بلا قادرین, کیوں نہیں. تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو اٹھانے پر قادر ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ قیامت نہیں ہے کہ کیوں نہیں. وہ رب بھی, قسم ہے میرے رب کی, یہ رسول اللہ سے کہلوایا جا رہا ہے نا, تو قسم ہے میرے رب کی, البتہ وہ ضرور لتا تینکم, نون پہ تشدید, البتہ وہ ضرور آئے گی تمہارے پاس. کیوں, کیوں ضرور. عالم الغیب, جاننے والا ہے غیب کا. کوئی مانے نہ مانے, تعویلیں دیں نہ مانے, مذاق اڑائیں, رسول اللہ کا نعوذ باللہ مذاق اڑاتے تھے, نہیں مانتے تھے, خوش فہمیاں تھیں, آئے گی بھی تو ہم بخشے بخشائیں. اللہ عالم الغیب ہے, کوئی مانتا نہیں مانتا, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ قیامت آئے گی, آئے گی بھی اور کب آئے گی وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. سورہ لقمان میں آتا ہے نا کہ قیامت کا علم اسی کے پاس ہے. سورہ انعام میں بھی آتا ہے 59 آیت میں, اسی کے پاس ہے غیب کی کنجیاں. تو یہ جو قیامت کا وقت ہے یہ غیب کی کنجی, یہ غیب میں سے ایک چیز ہے. جو علم غیب اللہ تعالیٰ کا ہے, آخرت بھی غیب ہے, قیامت بھی غیب ہے, موت کے بعد کیا سارے عمل ہوتے ہیں انسان کے لیے وہ غیب ہے. تو اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے, وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے. تو قیامت کب آئے گی, کیسے آئے گی, کب آئے گی, اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. لا یعزب, نہیں چھپا ہوا ان سے, اس سے اللہ تعالیٰ سے, مثقال, برابر ایک ذرے کے, مثقال ہوتا ہے ہم وزن, ٹھیک ہے, کہ ایک ذرے برابر اس کے ہم وزن بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. یعزبو ہوتا ہے چھپا ہوا ہونا, لیکن کیسا چھپا ہونا, آئین زا با اس کا روٹ ورڈ ہے. تو اس کا معنی ہے کہ دور جانے کی وجہ سے نظروں سے اوجھل ہو جانا, کہ کوئی چیز اتنی دور ہے کہ غائب ہو جائے. جیسے کہ آسمان آپ کو ایک لمٹ تک نظر آتا ہے, اس کے بعد وہ نظر نہیں آئے گا. آپ اپنے گھر کے ٹیرس پہ جائیں یا چھت پہ جائیں تو آپ کو ایک لمٹ تک نظر آئیں گی چیزیں, اس کے بعد نظر نہیں آئیں گی. آپ شہر کا آخری کنارہ تو نہیں دیکھ سکتے نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی جو اس کی دیکھنے کی, اس کی خبر کی سینس, اس کی حکمت کی سینس, اللہ تعالیٰ کی ساری سینس نہیں کہنا چاہیے, جو صفات ہیں وہ انسانوں جیسی نہیں ہے, اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. ایک ذرہ برابر چیز بھی آسمانوں میں اور زمین میں اسے چھپی ہوئی نہیں ہے, چھوٹی بھی اور بڑی بھی. کچھ لوگ یہ علماء جو ہیں وہ ذرہ سے جوں کا انڈا مراد لیتے ہیں. تو ذرہ ویسے عربی میں آپ کو پتہ ہے ایٹم کو بھی کہتے ہیں, کیونکہ ایٹم سب سے چھوٹا ذرہ ہے نا جو ڈسکور ہوا. لیکن اب آگے مزید کہا گیا, ذرے کی بات ہو گئی ہے کہ آسمان و زمین میں
ذرہ برابر بھی، ذرہ کے ہم وزن بھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی نہیں ہے، اور نہ چھوٹا اس سے اور نہ بڑا اس سے، چھوٹا بھی نہیں۔ تو اب اگر آپ جدید یہ جو ریسرچز دیکھیں، پہلے ہم کہتے تھے ایٹم وہ اسمالسٹ پارٹیکل ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ایٹم ہے اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، مطلب اتنا چھوٹا ہے، اس کا مطلب ہی نہ تقسیم ہونے والا ہوتا ہے۔ اے کا مطلب ہے نہیں، لیٹن لاطینی زبان کا لفظ ہے نا، تو لیٹن میں اے جو شروع میں آ یا اے جو ہے وہ ہے نہیں، اور ٹام تقسیم ہونے والا، نہ تقسیم ہونے والا ایٹم، ٹھیک ہے۔ مگر اب کیا دریافت ہوا کہ ایٹم میں نیوکلیس ہے، نیوکلیس کے باہر الیکٹرانز ہیں، نیوکلیس کے اندر نیوٹرانز پروٹونز ہوتے ہیں، اور یہ ہم جب پڑھتے تھے یہ سب کچھ ہم نے پڑھا، اب اس کے اندر کوآپس بھی ہوتے ہیں جو پروٹون سے بھی 1000 گنا چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذرے کی بات کر کے، عربی میں جیسے میں نے کہا کہ ایٹم کو بھی ذرہ کہتے ہیں، تو بات کر کے مزید آگے کہا اصغرو، اس سے بھی اگر کوئی چھوٹی چیز ہے تو اللہ کی نظر سے اوجھل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم سے اوجھل نہیں ہے۔ اللہ عالم الغیب ہے، اور کوئی چیز ذرہ برابر بھی آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ سے غائب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اس سے چھوٹی بھی ہو اس سے بڑی بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ مگر کیا ہے؟ فی کتاب مبین، ایک واضح کتاب میں ہر چیز ریکارڈڈ ہے، ہر بات صاف صاف درج کی ہوئی ہے، کس میں؟ کتاب مبین میں۔ اور یہ کیا ہے؟ لوح محفوظ۔ لوح محفوظ کے ہر جاندار کی تقدیر، وہ کب کتنا جیے گا، کب زندہ کیا جائے گا، کب یعنی کہ کب اس کی برتھ ہوگی، کب وہ مرے گا، سب کچھ کتاب مبین میں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حدیث میں کیا تھا؟ قلم بنائی، اور پھر اس نے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لکھو، اس نے کہا کیا لکھوں؟ اس نے کہا ہر پیدا ہونے والی چیز کی تقدیر لکھ دو۔ تو وہ لوح محفوظ میں ہر چیز کی تقدیر ہے، انسانوں کی بھی تقدیریں ہیں۔ دیکھیں آخرت پر ہمارا یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ یہ سارے دلائل دے رہے ہیں انسان کے آخرت کے کانسیپٹ کو سٹرونگ کرنے کے لیے، کیونکہ یہ کفار کا بہت کمزور تھا۔ ہمارا آخرت کا کانسیپٹ کیوں کمزور ہے؟ ہم تو اس ساری کتاب کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں، لیکن پھر بھی کمزور ہے۔ کیوں؟ دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیجزی الذین، تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جو آمنو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہی لوگ ہیں ان کے لیے مغفرۃ بخشش ہے، ورزق کریم رزق ہے عزت والا۔ اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قیامت جس کا وہ انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ اس سارے علم کا انکار جو کرتے ہیں انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب تھا؟ ہر چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز، ہر چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا خیال، فعل، قول اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں تھا، اور ریکارڈڈ تھا ایک کتاب میں بھی۔ کیسے پتہ چلے گا؟ اگر قیامت نہیں آئے گی تو کیسے پتہ چلے گا؟ جب سب مر گئے ہیں ان کو اٹھا کر دکھایا نہیں جائے گا تو کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قیامت بنائی تاکہ وہ بدلہ دے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے غیب پر ایمان رکھا، جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں چھپا کر رکھی تھیں صرف اس لیے کہ اللہ نے احکامات نازل کر دیے اپنے رسول کے ذریعے، اور اللہ کے بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان وہ لے کر آیا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم کر دیا، ایمان بالغیب کو تسلیم کر لیا۔ دیکھیں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں وہ اسلام ہے، آپ نے پریکٹسز کی، جب آپ نے اسلام قبول کر لیا، آپ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے ایمان، جس چیز کو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، ایمان ہے ہی ایمان بالغیب۔ اللہ پر ایمان نہیں دیکھا اللہ کو، فرشتوں پر ایمان نہیں دیکھا فرشتوں کو، نبیوں پر ایمان، نبیوں کو دیکھا ہے مگر ان کی نبوت کو دیکھا ہے اترتے ہوئے؟ نہیں دیکھا نا، تو وہ بھی غیب پر ایمان کے برابر ہی ہے۔ پھر آسمانی کتابوں پر، ٹھیک ہے، وہ جو اسکرپٹ ہے، اسکرپچر ہمارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، لیکن نازل ہوتے دیکھا؟ تو غائبانہ ایمان رکھا جاتا ہے نا۔ پھر تقدیر دیکھا کہ اللہ نے لکھی ہوئی ہے تقدیر، لیکن ایمان کے اللہ نہیں لکھی ہے۔ اور موت کے بعد جی اٹھنے پر، یہ سارا ایمان بالغیب ہے۔
اور اکثر میں کہتی ہوں کہ ایمان میں عمل بھی داخل ہے، لیکن یہاں پہ آگے اور بہت سی جگہوں پہ قرآن میں آگے عامل الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات کو الگ الگ کوٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ایمان بالغیب کی بات ہے، اور آگے عامل الصالحات، یہ جنہوں نے کیے نیک عمل کیے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اپنی بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے کیے، عمل کیے اور کیے بھی سنت کے مطابق. صالح عمل کی تو یہی دو شرائط ہے نا، کہ خلوص نیت اللہ کے لیے، صرف نیت اللہ کے لیے، اور رسول اللہ کی اطاعت میں، رسول اللہ کی اتباع میں وہ عمل کیا گیا ہو، اور ایمان کے ساتھ. ایمان کے بغیر عمل صالح قبول نہیں ہے، اور عمل صالح کے بغیر ایمان بھی آپ کو کچھ فائدہ نہیں دے گا. تو دونوں چیزیں، تو ان کو بدلہ کیسے ملے گا؟ دنیا میں تو مشقت اٹھا لی، دنیا سے چلے گئے، ایمان پہ ہی ان کا خاتمہ ہوا، تو بدلہ کیسے دیا جائے گا وہ ساری مشقتوں کا؟ قیامت کے روز دیا جائے گا. اسی لیے قیامت کو برپا کیا گیا، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے. یہی لوگ ہیں ان کے لیے بخشش اور رزق ہے عزت والا. اور رزق میں اب یہ مغفرت کی بات ہے تو یہ بات کے رزق کی بات ہے، یعنی جنت کی رزق کی بات ہے. جنت کی ساری نعمتیں وہ رزق ہیں. ویسے بھی جو کچھ دنیا میں بھی انسان کو ملتا ہے وہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے، وہ بھی رزق ہی ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ مغفرت کے ساتھ بات ہے تو، اور قیامت کے بعد، قیامت کی کے حوالے کے بعد بات کی گئی ہے، تو یہ آخرت کے رزق کی بات ہے، جنت کے رزق کی بات ہے، کہ جس کو کبھی زوال ہی نہیں ہوگا، جو عزت والا ہوگا، جو تکریم کے ساتھ دیا جائے گا. دنیا میں بہت بہت رزق ملتا ہے، بہت بہت آسائشیں ملتی ہیں انسان کو، لیکن وہ رزق کریم نہیں ہوتا. لوگوں کو پتا ہوتا ہے یہ حرام مال کھا رہا ہے، تو وہ عزت والا رزق نہیں ہوتا. لیکن آخرت کا رزق جو الذین آمنوا وعملوا الصالحات کو ملے گا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، تو وہ رزق کریم ہوگا. لیکن اس کے برعکس جنہوں نے والذین سعوا، اور وہ جنہوں نے سعوا، سعی سے ہے نا کوشش، سعی سین عین یا، کوشش کی، فی آیاتنا ہماری آیات میں، معاجزین اس حال میں کہ عاجز کرنے والے ہیں، یعنی ہماری آیات میں نقص نکالنے والے ہیں. اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، عذاب من رجز علیم، ان کے لیے عذاب ہے من رجز سختی کا. رجز جو ہوتا ہے نا اس کا لفظی مطلب ہے اضطراب، کہ بے چینی ہوگی. دردناک تو ہوگا لیکن چین ہی نہیں آئے گا کسی پل. اور رجز کا ایک معنی ناپاکی بھی ہوتا ہے، گندگی والا، جہنم کا، بے عزتیوں والا، اور جسمانی طور پہ بھی دردناک ہوگا. تو یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات میں ایسے کوششیں کرتے ہیں کہ عاجز کرنے والے ہیں. یہ عاجز، میری لائیو کلاس میں میری ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ عاجزی تو ہوتی ہے کہ جھک جانا، تو اللہ کی آیات میں عاجزی تو ہے کہ اللہ کی آیات کے آگے جھک جانا. تو یہ اللہ کی آیات میں عاجز، میں نے کہا آپ اس کا جو ترجمہ کیا گیا اس کو دیکھیں، اس حال میں کہ عاجز کرنے والے ہیں. عاجزی جو ہوتی ہے نا وہ کبھی کسی سے نہیں کرائی جاتی. عاجزی اپنا ذاتی فعل ہوتا ہے، یہ اپنے لیے کی جاتی ہے، وہ پازیٹیو کریکٹر ٹریٹ ہے. لیکن عاجز کرنا، کسی کو عاجز کر دینا، کسی کو جھکانے کی کوشش کرنا، یہ نیگیٹو کریکٹر ٹریٹ ہے. اور یہاں پہ اس عاجز کرنے کی بات کی گئی ہے، عاجزی کی بات نہیں کی گئی. وہ پرسنل کریکٹر ٹریٹ ہوتا ہے، وہ آیات میں عاجزی کرنے کی بات ہے. یہ آیات میں عاجز کر دینے کی بات ہے، کہ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیات میں اس حال میں کہ عاجز کر دیں. آیات میں کیسے عاجز کریں گے؟ آیات میں کیسے آیات کو جھکائیں گے؟ یہ آیات میں عاجز کرنا کیا ہوتا ہے؟ آیات میں نقص نکالنا، تبھی آیات کو جھکائیں گے نا. لوگوں کو ماننے نہ دینا، اس میں اتنے نقص نکالنا، اس کے معنی بدل دینا، مطلب کچھ کا کچھ بنا لینا، آیات کو کمتر ثابت کرنا، لوگوں کو شک میں ڈالنا کہ نہیں اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس آیت کا تو یہ مطلب ہے، نہیں اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے، نہیں یہ تو ادھر لکھا ہی نہیں ہوا، لوگوں کو شک میں ڈالنا، پھر ناقابل عمل اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا. یہ سارا آیات میں عاجز کرنے والی باتیں ہیں. جیسے کفار کیا کہتے تھے کہ یہ تو سحر ہے، یہ تو شاعری ہے، یہ تو اس انسان کو جنون لاحق ہو گیا، اس کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ابھی آگے اس کی بھی بات آئے گی. تو عاجز کرنے والی باتیں کرتے تھے. تو یہاں پہ یہ ساری چیزیں، یہ آیات میں عاجز کرنے ہیں، آیات میں اس حال میں کہ عاجز کرنے والے ہیں یہی لوگ. یہ سارا عاجز کرنا ہے.
لوگوں کو شک میں ڈالنا، نیچا دکھانا، آیات کو کمتر ثابت کرنا، قابل عمل نہیں ہے یہ ثابت کرنا، اور نامکمل ثابت کرنا کہ عمل کرنا ہی نہ پڑے، لہٰذا آیات کو ہی غلط ثابت کرو، اسے نامکمل ثابت کرو، دین کے احکامات کو نیچا دکھانا۔ آج بھی معاجزین جو ہے نا یہ کام کرتے ہیں، مگر تب صحابہ کا ایمان بہت مضبوط تھا، وآمنوا وعملوا الصالحات کرنے والے لوگ تھے، لیکن ہم لوگ ان کے پروپیگنڈا میں آ جاتے ہیں۔ کتنے لوگ مشنریز دوسرے مذاہب کی جو قرآن میں اسلام میں نکتہ چینیاں کرتے ہیں، نقص نکالتے ہیں، لیکن ہم ان کا جواب ہی نہیں دے سکتے کیونکہ ہم اپنا دین ہی نہیں پڑھتے۔ تو جب ہم اپنا دین پڑھیں گے نہیں تو ہم یہ معاجزین کو جواب کیا دیں گے؟ تو پھر ان کا کیا انجام ہوگا؟ یہ آخرت اللہ تعالیٰ نے کیوں برپا کرنی ہے، یہ قیامت کیوں برپا کرنی ہے کہ آمن وعامل الصالحات کو تو ملے گا اجر، ٹھیک ہے، مغفرت ہوگی، رزق کریم ہوگا، لیکن یہ جو آیات میں عاجز کر دینے والے ہیں، جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول نہیں کیا، تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب، اور اس عذاب کے لیے ایک دن چاہیے تھا جسے کہتے ہیں قیامت والا دن، تو وہ ان کے لیے عذاب ہوگا سختی کا، رجزن گندگی کا، اضطراب والا، سختی کا، علیم دردناک، ان کے لیے عذاب ہے سختی کا، من رجزن علیم دردناک۔ اب یہ آخرت پہ اتنی بات ہے، لیکن ہمارا آخرت پہ کیا رسپانس ہے پھر بھی؟ کیونکہ ہمیں بھی جیسے کافروں کو آخرت کے حساب کا یقین نہیں تھا نا، تو ہمیں بھی آخرت کے حساب کا نا یقین نہیں ہے۔ ہم اسے صرف ایز اے کوئی جیسے بک کا سلیبس پڑھ لیتا ہے نا، تو ہم بھی ایسے ہی قرآن پڑھ لیتے ہیں، ہاں آخرت کی باتیں، ہاں قیامت کی باتیں، لیکن ہم شعور کے ساتھ نہیں پڑھتے، ہم آخرت کے حساب کا یقین نہیں رکھتے۔ اگر یہ یقین نہیں ہے تو نہ ہماری عبادات میں سدھار آئے گا، نہ ہمارے معاملات میں سدھار آئے گا۔ اگر انسان، ہم مسلمان اپنی عبادات میں امپرومنٹ چاہتے ہیں، اپنے معاملات میں امپرومنٹ چاہتے ہیں، تو آخرت کے کانسیپٹ کو اسٹرانگ کریں کہ ہم نے ان سب چیزوں کے لیے، اپنی عبادات کے لیے اور اپنے معاملات کے لیے، حقوق اللہ کے لیے، حقوق العباد کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ تو کیا سمجھ آئی قیامت کا آنا کیوں ضروری ہو گیا؟ اس وجہ سے ضروری ہو گیا کہ ایک تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے صفات بتائی ہیں جگہ جگہ قرآن میں، یہاں بھی حکیم اور خبیر کی بات تھی، رحیم اور غفور کی بات تھی، تو اللہ تعالیٰ بتائیں کہ میں تمہارا رب تھا، تم نے مانا نہیں مانا، لیکن اب سمجھ لو، اب اس حقیقت کو جان لو کہ میں ہی رب تھا۔ اس حقیقت کو ڈسکلوز کرنا ہے۔ دوسری وجہ کہ دنیا میں جنہوں نے دین کے لیے مشقتیں اٹھائیں انہیں صلہ ملے گا، جزا ملے گی، اچھی جزا، اور جنہوں نے دین میں نکتہ چینیاں کی اور جو رب تھا اللہ تعالیٰ اس کو خبیر نہیں سمجھا، اس کو حکیم نہیں سمجھا، تو پھر اس کو کیا کیا جائے گا؟ اس کو سزا دی جائے گی۔ دنیا کے اعمال کا بدلہ کسی دن کسی رزلٹ ڈے پہ تو دینا تھا نا، تو پھر یہ رزلٹ ڈے قیامت کا دن رکھا گیا۔ پھر آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَرَى الَّذِينَ، اور دیکھتے ہیں وہ جو اوتوا العلم الذی، دیے گئے علم، اوتوا العلم دیے گئے علم، الذی کہ جو انزل نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، هو الحق وہی حق ہے، ویہدی اور وہ رہنمائی کرتا ہے، الی صراط العزیز الحمید طرف راستے کے، الا طرف ہوتا ہے، اعلیٰ اوپر ہوتا ہے، الا صراط طرف راستے کے، العزیز الحمید بہت زبردست، عزیز کیا ہوتا ہے؟ عزت سے، عزت والا، قدرت والا، قوت والا، غلبے والا، اور حمید بہت خوب تعریف والا، یعنی کہ حامد ہوتا ہے تعریف کرنے والا، محمود جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، حمید ہوتا ہے تعریف والا، تعریف کے قابل ہے، کوئی تعریف کرے نہ کرے لیکن وہ تعریف والا ہے، وہ تعریف کے قابل ہے، وہ حمید ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جیسے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ وہ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے، رزق کریم ہے، اور قیامت کا دن بھی اسی لیے متعین کیا گیا کہ یہ آمنو
وہ عامل الصالحات کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بخشے، اور جنہوں نے آیات میں معجزین کا رول پلے کیا ان کو دردناک عذاب دے۔ اب یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانے گا وہی ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا۔ یہ ہوتے ہیں اوت العلم لوگ، جنہیں علم دیا جاتا ہے۔ اب ان میں کون آتے ہیں؟ اب دیکھیں نا، اور دیکھتے ہیں وہ جو دیے گئے علم کہ جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، وہی حق ہے۔ جو اس علم کو پہچان لیتا ہے، جو علم والے ہوتے ہیں جنہیں علم حاصل ہو جاتا ہے، وہ پھر پہچان لیتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا اس کلام میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، وہ حق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، رب کریم کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے، رسول اللہ کے رب کی طرف سے۔ اب یہ کون سے اوت العلم لوگ تھے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو مکی دور ہے، مکی دور کی سورہ ہے، تو وہاں کس نے پہچانا؟ حق و صحابہ اکرام نے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وہ غائبانہ ایمان لائے، غیب پر ایمان لائے۔ دیکھا نہیں تھا کہ رسول اللہ پہ فرشتہ اترتا ہے، دیکھا نہیں تھا اللہ تعالیٰ کہاں ہے، دیکھا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو چنا، یہ کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، صرف رسول اللہ کی بات پر ایمان لے آئے، ہے نا؟ تو وہ یہ اوت العلم، انہیں وہ علم مل گیا، پھر انہوں نے رسول اللہ پہ ایمان لانے میں دیر نہیں لگائی۔ کون تھے؟ سب جو سابقون الاولون تھے نا، شروع کے جو صحابہ تھے، ابو بکر صدیق ہیں، خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور باقی جو بھی سابقون الاولون تھے، بہت سے صحابہ تھے، سعد بن نبی وقاص تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، بہت سے صحابہ تھے جو شروع میں ایمان لے آئے۔ کچھ بہت مفلس صحابہ تھے، فہیرہ رضی اللہ عنہ تھے، بلال حبشی رضی اللہ عنہ تھے، سہیل رومی تھے، تو مصعب بن عمیر، وہ تو جو تھے وہ عمراء میں سے تھے، لیکن وہ بھی ایمان لے کے آئے، بہت مشقتیں بھی اٹھائیں۔ ان سب نے اس سچ کو پہچان لیا، حق کو پہچان لیا، وہ علم دیے گئے، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک علم دیا گیا، ایک روشن دلیل دی گئی۔ ہر انسان کے اندر ویسے تو ایک حق کو پہچاننے کا جو ایک پیمانہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اندر رکھا ہے، اور جب انہیں وہی الہی ایک اور ہیلپ ملتی ہے وہ فوراً پہچان لیتے ہیں، اور کچھ کو وہی الہی کی ہیلپ نہیں بھی ملتی وہ تب بھی پہچان لیتے ہیں۔ ابو ذر غفاری نے کہاں کہاں ٹریول کیا، اور وہ کیوں آئے تھے؟ حق کی پہچان میں آئے تھے۔ سلمان فارسی کیسے پہنچے تھے؟ حق کی پہچان حاصل کرنے کے لیے پہنچے تھے۔ ان تک تو قرآن نہیں گیا تھا، صرف یہ ایک روشنی تھی نا ان کے اندر، جس سے انہوں نے اللہ کو پہچانا، اور وہ رسول اللہ تک پہنچے اور پھر ایمان قبول کیا۔ پھر اور کون مراد ہے؟ دیکھیں، اوت العلم مسلمانوں سے پہلے کون تھے؟ اہل کتاب، جن کے پاس کتاب کا علم تھا۔ تو وہ سب لوگ جن کو علم حقیقی کی روشنی مل جائے، وہ خواہ ڈائریکٹ اسلام قبول کریں یا پہلے سے کوئی اہل کتاب ہوں، وہ سب اوت العلم لوگ ہیں، وہ سب علم والے لوگ ہیں جنہوں نے اس علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا۔ اب اس زمانے میں، مکی دور میں، کون تھے؟ کون ایسے لوگ ملے؟ صحابہ نے کون سے ایسے لوگ ایکسپیرینس کیے؟ ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ کے رشتہ دار تھے اور عیسائی تھے، لیکن انہوں نے پہچان لیا کہ رسول اللہ تو نبی ہیں، اور اگر کہتے ہیں کہ اگر وہ زمانہ جب لوگ آپ کو ٹھکرائیں گے یا آپ کو تنگ کریں گے، اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو میں آپ کو ضرور سپورٹ کروں گا، لیکن اللہ نے انہیں اتنی مہلت نہیں دی۔ پھر یہ جو سعید بن زید تھے، ان کے والد زید بن عمر بن نفیل، تو وہ اکیلی امت کے طور پہ اٹھائے جائیں گے، انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا تھا۔ اور بہت سے ایسے لوگ تھے جو دین ابراہیمی پر تھے، لیکن زیادہ تر لوگوں کی طرح ان کے جو عقائد تھے وہ پولیوٹ نہیں ہوئے تھے، وہ بالکل اوریجنلی اللہ تعالیٰ کو ہی مانتے تھے اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ ان میں وہ بھی تھے، زید بن عمر بن نفیل۔ سعید بن زید تو ان کے بیٹے تھے نا جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی بھی ہیں، تو زید بن عمر۔ اور اس کے علاوہ نجاشی، ہے نا، ہجرت حبشہ مکی دور میں ہوئی تھی نا، پہلی ہجرت، تو وہ بھی کیا تھے؟ عیسائی تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کو پناہ دی، اس کلام پاک کی حقیقت کو پہچانے۔ اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ تھے جو کلام کو سن کے مسلمان ہوئے، جیسے عمر رضی اللہ عنہ تھے، ٹھیک ہے۔ اور نجاشی کو
اسما ان کا نام تھا. تو جب انہیں رسول اللہ نے باقاعدہ طور پر دعوت اسلام دی، یہ جب صلح حدیبیہ ہو گیا اس کے بعد امن قائم ہوا اور سب کو خطوط بھیجے گئے عمراء کو اور فرما رواؤں کو، تو جو حبشی کے فرما روا تھے نجاشی، اسما ان کا نام تھا، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے حق کو پہچان لیا. اب یہ سب جو ہیں جس بھی دور کے لوگ، وہ اگر فطرت، عین فطرت کو، کیونکہ اسلام فطرت ہے، فطرت پر تھے، وہ فطرت کو پہچان گئے، وہ توحید کو پہچان گئے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچان گئے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی، پیغمبر کی دعوت کو پہچان گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. وہ سب اوت العلم لوگوں میں ہی آتے ہیں. ان سب لوگوں نے کیا کیا تھا؟ رسول اللہ کی آمد کا مقصد سمجھ لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اسلام سے سرفراز کیا. خیر تو اللہ تعالیٰ نے ہر دل میں ڈالی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو خیر ہے اور اللہ کو پہچاننے کی جو ایک حص ہے، وہ تو ہر انسان میں ڈالی ہے. ہر انسان فطرہ پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر وہ علم کے ذریعے جو پہچان جاتے ہیں، جن کو تھوڑی سی بات کریں اور وہ ان کے اندر وہ جو روشنی تھی وہ بالکل بھڑک کے بڑھ جائے، تو پھر وہ ایسے ہی لوگوں کو اوت العلم کہا گیا ہے. اور کچھ لوگوں تک تو جیسے میں نے کہا کہ قرآن نہیں پہنچا، جیسے ابو ذر غفاری تو چل کے آئے، سلمان فارسی خود چل کے آئے، تو یہ اور بھی بہت سے لوگ تھے جن تک اسلام پہنچا، کسی سے سنا، کسی کی زبان سے سنا، لیکن سمجھ گئے بات کو، تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. ابراہیم علیہ السلام نے کیسے قبول کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانا تھا؟ صرف قدرت کی نشانیوں سے. تو پھر اس سے سمجھ کے آئی کہ قدرت کی نشانیوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پہچان جس کو حاصل ہو جائے، وہ بھی اوت العلم لوگ ہیں. اصل علم جو ہے نا، ہے ہی وہ جو انسان کو اللہ کی پہچان کرا دے، جو اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا سمجھا دے انسان کو، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کی راہ دکھا دے. اسلام میں علم ہے ہی وہ جو آخرت کی پہچان کرائے. وہ علم، یہ علم وحی بھی ہو سکتا ہے اور کسی ڈاکٹر، انجینئر اور سائنٹسٹ کا علم بھی ہو سکتا ہے. قدرت کی نشانیوں کو پہچان کر اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، ایسے لوگ بھی اوت العلم ہی ہوتے ہیں. بہت سے ڈاکٹر، انجینئرز جب اپنی ریسرچز کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان جاتے ہیں. تو وہ سب کون ہیں؟ اوت العلم. تو پھر وہ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ جو دیے گئے علم. اب یہ اوت العلم والوں کی نظر ہی بدل جاتی ہے. وہ دیکھتے ہیں کی بات ہے نا، ان کی نظر ہی بدل جاتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا وہ سب حق ہے، اور وہ رہنمائی کرتا ہے طرف راستے کے، بہت زبردست خوب تعریف والے کے، یہدی، وہ رہنمائی کرتا ہے، وہ ہدایت دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے. دیکھیں، ایک رہنمائی نہ کوئی بھی انسان کر سکتا ہے، اور ایک رہنمائی صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے. وہ کیسے؟ وہ یہدی، یہاں تو اللہ تعالیٰ کی بات ہے، تو رسول اللہ نے بھی تو ہدایت دی. آج کے جو علماء ہیں وہ بھی تو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں. تو فرق کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے ہدایت توفیق اور ایک ہوتی ہے ہدایت ارشاد. ہدایت توفیق جو ہے نا، وہ صرف خالص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جیسے علم اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے نا، تو اس علم کو پہچاننے کی جو توفیق ہے نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. قدرت کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، قدرت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، نیچر اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو اس کی پہچان بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں اتاری ہے. تو یہ جو ہدایت توفیق ہے نا، کہ کسی چیز کو پہچاننے کی توفیق ہو جائے، اللہ کو پہچاننے کی توفیق ہو جائے، اس کی نشانیوں کو پہچاننے کی توفیق ہو جائے، یہ ہدایت توفیق ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ایک ہوتی ہے ہدایت ارشاد. یہ انبیاء کرتے تھے، کہہ کر یہ ہدایت کی طرف بلاتے تھے، مگر یہ کسی کے دل میں پہچان نہیں ڈال سکتے تھے، ورنہ ابو جہل بھی مسلمان ہوتا، ابو لہب بھی مسلمان ہوتا ہے نا. بہت سے مسلمان تھے، امیہ بن خلف بھی مسلمان ہوتا، بہت سے جو کفار تھے بڑے بڑے طبقے، وہ مسلمان ہوتے. لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں، انسان کے ہاتھ میں، انبیاء کے ہاتھ میں بھی ہدایت ارشاد تھی. اور آج کا دائی بھی صرف کیا کر سکتا ہے؟ آج کا دائی صرف ارشاد کر سکتا ہے، بلا سکتا ہے ہدایت کی طرف. اور پھر کیا ہوگا؟ جو علم دیے جائیں گے ان کا معاملہ کیا ہو جائے گا؟ جو علم دیے جائیں گے وہ اس ہدایت کو پہچان لیں گے، اور اب یہ علم وہی والا ہے جو میں نے بھی سارا الیبریٹ کیا، اور اس کو قبول کر لیں گے.
وہی سارا علم جس کی ابھی تک ساری بات ہو رہی تھی، کہ کبھی کسی کو صرف وہ جو فطرہ کا علم اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، کہ اللہ کی پہچان کے اندر کی جو جستجو انسان نے ڈالی ہے اس سے پہچان لیتے ہیں کچھ لوگ وحی آنے پہ، اور کچھ لوگ قدرت کی نشانیوں پہ، اور پھر انسان دیکھ لیتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کیا کہ جو کچھ نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے۔ دیکھیں ہم بہت سے ایسے کام اپنی نارمل ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم دیکھیں نا، تو ہم بہت سے ایسے کام کر رہے تھے دین سیکھنے سے پہلے بھی جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی والے ہی تھے، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کاموں میں ہی آتے تھے، لیکن ہم اپنے دل کو ٹٹولے ہم وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرتے تھے۔ ہم رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے تھے، خواتین جو میرڈ خواتین ہیں وہ سسرال سے اچھا سلوک کرتی تھیں، کیا وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتی تھیں؟ وہ کس لیے کرتی تھیں؟ پیپل پلیزنگ کے طور پہ، کہ کوئی ہم سے ناراض نہ ہو، ہمیں سب اچھی بہو کا لیبل لگا دیں، ہمیں کوئی تمغہ مل جائے اچھی بہو کا، ریلیٹیوز کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، صلہ رحمی کے اجر کے لیے کرتے تھے۔ کس لیے کرتے تھے؟ کہ ہم اچھے سمجھے جائیں، ہمیں کوئی برا نہ سمجھے۔ لیکن یہی سب چیزیں اسلام میں آنے کے بعد بھی ہم جب پریکٹس کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، ہماری نظر بدل جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا وہ حق ہے۔ ہم سب کچھ جو کر رہے ہوتے ہیں نا، ہماری نیت، ہماری اخلاص، ہماری ڈائمینشنز چینج ہو جاتی ہیں، ہماری ڈائریکشنز چینج ہو جاتی ہیں، ہم وہی سب کچھ کرتے ہیں مگر نظر ہی بدل جاتی ہے، اور دل ہی بدل جاتا ہے، دل میں مقاصد ہی بدل جاتے ہیں، نیت بدل جاتی ہے۔ تو یہی ہوتا ہے، یہ علم کے اندر اترنے کی دلیل ہے اور نشانی ہے کہ آپ کی نظر بدل جائے۔ نظر بدل جائے، وہی کام جو انسان دنیا کے لیے کرتا تھا وہی کام انسان اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے کرنا شروع کر دے، ہے نا؟ تو یہاں پہ ہی ہدایت، اسی علم کے ساتھ ہدایت ملے گی سیدھے راستے کی، جو سیدھا اللہ کی طرف جاتا ہے۔ کس اللہ کی طرف؟ العزیز الحمید، جو بہت زبردست، خوب تعریف والا ہے۔ کوئی تعریف کرے نہ کرے، اللہ تعریف والا ہے۔ اور جو اس کتاب، اس علم کو تھامے گا تو سب سے عزت والا، قوت والا، سب سے زیادہ زبردست جو ہے وہ اس شخص کو بھی عزت، قوت اور دوام عطا کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس آیت کے جو کوالٹیز رکھی وہ عزیز الحمید ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اتارا ہے نا وہ حق ہے، اس راستے کی طرف چل پڑو۔ اللہ تعالیٰ بہت کبھی ہے، وہ تھام لے گا، اور وہ بہت تعریف والا ہے، کوئی کرے نہ کرے وہ تعریف والا ہے۔ پھر آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کیا ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے تمہیں، جب وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، حل کیا، ندلکم، ہم بتائیں تمہیں، دال لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، دلیل بھی اسی سے ہے، ہم بتائیں تمہیں، ہم دلیل دیں تمہیں، علی رجل، ایسا شخص، ہم دلیل تمہیں دیں ایسا شخص، یہ رسول اللہ کی بات کی جا رہی ہے، ینبئکم، جو خبر دیتا ہے تمہیں، اذا، جب، مزقتم، ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے تم، کلّا، پوری طرح، ممزقن، ریزہ ریزہ کیے جانا، انکم، بے شک تم، لفی خلق جدید، البتہ پیدائش میں ہوگے نہیں، نہیں یعنی کہ نیو، جدید، البتہ پیدائش میں ہوگے جدید۔ اچھا، اب یہ خلق جدید کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کافر تھے، جنہوں نے کفر کیا، وہ باتیں کیسی کرتے تھے؟ مذاق اڑاتے تھے۔ خبر کیا ہوتی ہے؟ نبا کیا ہوتی ہے؟ اہم خبر، جس میں انٹرسٹ ہو دوسروں کو، ہے نا، جو انٹرسٹنگ ہو دوسروں کے لیے، تو کافروں کا اس میں انٹرسٹ ہوتا تھا، تو نبا کا ورڈ یوز کیا گیا ہے کہ کافر کہتے تھے کیا ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے تمہیں، جب ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے تم، بالکل تم قبر میں تمہیں دفنا دیا جائے گا، تم مٹی ہو جاؤ گے، تم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاؤ گے، ریزہ ریزہ ریزہ۔ دیکھیں مزق تم جو ہے نا، اور ممزق، یہ دونوں ورڈز کا روٹ ورڈ میم زا قاف ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ توڑ کر یا پھاڑ کر، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، چھوٹا چھوٹا چورا آپ کہہ لیں کر دینا، ریزہ ریزہ کر دینا۔ تو ایسا شخص جو خبر دیتا ہے، جب ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے تم، پوری طرح ریزہ ریزہ کیا جانا، پوری طرح، کہ انسانی جسم کا ہر پارٹ جو ہے وہ ڈیکمپوز ہو جاتا ہے۔ انکم، بے شک تم، لفی خلق جدید، البتہ پیدائش میں ہوگے نئی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ کافر تو یہ مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کا انداز تھا کفار کا مذاق اڑانے کا، کہ ہم تمہیں ایک شخص کے بارے میں بتائیں، وہ کہتا ہے کہ جب تم ٹکڑے ٹکڑے ختم کر دیے جاؤ گے، ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، تو تم ایک نئی تخلیق میں تمہیں اٹھایا جائے گا، تمہیں ایک لفی خلق جدید، نئی پیدائش میں تم ہوگے۔ ان کے لیے یہ چھمبے کی بات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے کہ جو تمہیں پہلی بار بنا سکتا ہے تو وہ خلق جدید کیوں نہیں کر سکتا، وہ نئی پیدائش میں کیوں نہیں بنا سکتا؟ تو یہاں پر خلق جدید سے مراد ہے کہ ایک تو تمہاری پیدائش ہی نہیں نئی ہوگی، نیو ہوگی، تم تمہیں ایک نئی زندگی ملے گی۔ ایک تو اس کا معنی یہی ہے کہ ایک نئی زندگی ملے گی، دوسرا ایک معنی اس کا بنتا ہے کہ زندگی تو نہیں ہوگی، ہاں ایک بار موت ہو گئی، دوسری زندگی ملے گی، زندہ کر کے اٹھایا جائے، زندہ اٹھایا جائے گا، قبروں سے سب اٹھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن اس کے بعد جو زندگی ہے وہ کوالٹی وائز بھی پہلی والی زندگی جیسی نہیں ہوگی۔ ایک تو زندگی نہیں، اوپر سے کوالٹی آف لائف بھی نہیں، دنیا جیسی زندگی تو نہیں ہوگی نا۔ دنیا کے غم تو ختم ہو جاتے ہیں، دنیا کی خوشی تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہاں پر اللہ کے ہاں کیا ہوگا کہ جو خوشی ہے وہ کمپلیٹ ہوگی، جنت میں لمٹ لیس پلیئر ملے گا، اور جو غم ہے وہ بھی نہ ختم ہونے والا ہوگا، لمٹ لیس پین ملے گی، بالکل اس کی کوئی حد ہی نہیں ہوگی، کوئی اندر بریک نہیں ہوگی، کوئی اندر وقفہ نہیں آئے گا، کسی دن کا نہیں، کسی گھنٹے کا نہیں۔ تو کیا ہے؟ ایک نئی تخلیق ہے نا، ایک نئی خلق جدید ہے۔ اس کے علاوہ یہ زندگی ہر طرح سے کوالٹی آف لائف تو نہیں ہوگی، ہر طرح سے دنیاوی جو مشقت ہے، دنیاوی محنت ہے، دنیاوی کوئی بھی چیز، جیسے دنیاوی نیڈز ہیں، آپ کی ضرورتیں ہیں، وہ آخرت میں اس جب آپ کی زندگی ہوگی ایک خلق جدید نئی زندگی، اس میں نہیں ہوگی، نہ کوئی نیند، نہ کوئی تھکاوٹ، نہ کوئی ضرورت، نہ کوئی محتاجی، نہ کوئی بڑھاپا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو کیا ہے؟ خلق جدید ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک تم پیدائش میں، البتہ پیدائش میں ہوگے نہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 8 میں ہے افطرا، کیا اس نے گھڑ لیا، اللہ اللہ پر، کیا اس نے گھڑ لیا اللہ پر، کذبن جھوٹ، ام یا بھی اسے، جنہ جنہ کوئی جنون ہے۔ اب یہاں پہ افطرا جو ہے نا، وہ حمزہ جو ہے وہ استفہام کا ہے، کیا یعنی کوشچن کے طور پہ، حل بھی کوشچن کے طور پہ آتا ہے اور آ بھی سوالیہ لفظ کے طور پہ آتا ہے۔ افطرا، کیا اس نے گھڑ لیا، حمزہ جو ہے شروع میں وہ کوشچن کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فعل کا جو حمزہ ہے نا وہ درمیان میں ضم ہو گیا، سوری، جو حمزہ ہے وہ کوشچن کا ہے، اور فعل کا جو جیسے فعل کوئی بھی جو فعلیہ جملہ ہے نا، اب یہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں میں جاؤں گی گرامر کی، لیکن وہ جملہ فعلیہ فعل سے سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں بھی شروع میں الف آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ فعل کا حمزہ نہیں ہے، یہ استفہام کا حمزہ ہے، اس لیے تو اس کی ٹرانسلیشن میں ہے کیا اس نے گھڑ لیا، وہ جو فعل کا حمزہ ہے وہ ضم ہو گیا اندر، ٹھیک ہے۔ کیا اس نے گھڑ لیا اللہ پر جھوٹ، اب یہ کفار کی ہی بات ہے کہ پہلے بھی وہ مذاق میں یہ بات کہتے تھے کہ یہ تو کہتا ہے کہ ایک ایسا شخص ہے جو کہتا ہے کہ ہم جب ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، خلق جدید ایک نئی پیدائش میں اٹھائے جائیں گے، کیا اس نے، اب کفار کہتے ہیں کہ کیا اس نے کوئی جھوٹ گھڑ لیا ہے یا اسے کوئی جنون لاحق ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں دونوں کتنی اپوزٹ باتیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کفار صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے رسول اللہ پر الزام لگاتے تھے۔ جھوٹ بہت ہی کوئی اتنا بڑا کلام، اتنا سمارٹ جھوٹ دنیا میں نہ کبھی کسی نے بولا، نہ کوئی آگے بول سکے گا، تو اتنا سمارٹ انسان ہے، اتنا انٹیلیجنٹ انسان ہے کہ ایسا جھوٹ، اور دوسرا جنہ جنون، کہ ایسا بندہ جس کا دماغ ٹھیک ہی نہیں ہے، اسے کوئی جنون لاحق ہے، جنون کا مطلب یہ ہے کہ دماغ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا، کیا وہ یہ ہے؟ تو دونوں کتنی اپوزٹ چیزیں ہیں نا، کہ یا اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ اتنا سمارٹ ہے کہ اتنا بڑا جھوٹ پلان کر لیا، یا اسے کوئی جنون ہے، اس کا دماغ ہلا ہوا ہے نا۔ بل الذین، بلکہ وہ جو لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے، بالآخرتی آخرت پر، فی العذابی عذاب میں، والضلالی
اور گمراہی میں ہیں البعید دور کی. اب جو لوگ یہ کہتے تھے کفار جیسے کہ ریزہ ریزہ ہو کے کون اٹھے گا، اور یہ تو اس نے کوئی جھوٹ باندھ دیا ہے یا ایسے کوئی جنون ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل الذین، بل الذین، بل جو ہے وہ کس کام کے لیے آتا ہے؟ بلکہ کے لیے، ہے نا. بلکہ وہ جو نہیں وہ ایمان لاتے آخرت پر عذاب میں اور گمراہی میں ہیں دور کی. اب یہاں پہ ودلال للبعید سے کیا مراد ہے؟ دلال البعید پہلے بھی بہت بڑا ہے. دور کی گمراہی، یہ دور کی گمراہی کیا ہے؟ اس میں نا دو تین معنی آتے ہیں. دور کی گمراہی کیا؟ جب انسان کہیں پہنچ نہ سکے. کہاں نہ پہنچ سکے؟ آخرت. آخرت کا علم گم جانا دور کی گمراہی ہے. دور تک چلے جائیں، واپسی کا کوئی راستہ نہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ شک میں ہونا. اتنا شک ہے کہ آپ کو راستہ ہی نہیں سمجھ آ رہا کون سا ٹھیک ہے اور کون سا غلط ہے. شک میں راستہ جو ہے وہ گمراہ آپ ہو گئے اور گمراہی میں دور چلے گئے. تیسرا کیا ہے؟ کوئی بھی شخص جو اندھا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اتنی دور نکل سکتا ہے موسٹ پروبیبلی کہ اسے واپسی کا راستہ ہی نہ ملے، ہے نا، جو اندھا ہے. تو پھر اس کے یہی تین معنی ہیں. دلال البعید کے یہی تین معنی ہیں کہ آخرت کا علم جو ہے وہ نہ ہونا، یا جو علم ہے اس میں شک ہونا، یا اندھے ہونا. علم ہے ہی نہیں، راستہ جانتے ہی نہیں. دلال البعید ہے، راستہ ہی نہیں جانتے. تو پھر کیا ہوگا؟ جو ایمان لاتے ہیں آخرت پر عذاب میں اور گمراہی میں ہیں دور کی. وہ جو نہیں مان لاتے آخرت پر عذاب میں ہے اور گمراہی میں ہے دور کی. اب دیکھیں، کفار کی لاجکس دے دی کہ وہ یہ کہتے تھے یہ کہتے تھے، ان کو یہ سب کچھ بیس لیس لگتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انہیں جو بھی لگتا ہے، لیکن اللہ تو یہ کہتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتا تو وہ گمراہی میں پڑ جاتا ہے دور کی. یعنی اس کا لوٹنا ہی بہت مشکل ہے. دیکھیں ساری صورت میں تضاد کے ساتھ ابھی تک جو تمہید ہم نے باندھی ہے نا، آگے تو پھر واقعات ہیں اور کیریکٹرز کے جو ہیں وہ انالیسز انشاءاللہ ہم کریں گے، یہ قوم سبا کا اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا. لیکن یہ جو بھی تمہید ہے اس میں دیکھیں آپ کو تضاد ہے مثالوں میں، اپوزٹ سینیریوز دے کے آپ کو ڈفرینٹ طرح سے آپ کے دماغ کو سٹر کیا جا رہا ہے. آسمان میں کیا چڑھتا ہے کیا اترتا ہے، زمین کے اندر کیا جاتا ہے باہر کیا نکلتا ہے. ذکر کا کہ ذکر کہاں چڑھتا ہے وہاں چڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں چڑھتا ہے. دعائیں، یہ ساری چیزیں ہم نے کی. اس کے علاوہ آمن و عامل صالحات کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، لیکن آیات میں جو عاجز کر دینے والے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. آسمان کا عذاب، زمین کا عذاب، ابھی آگے ان کے بارے میں بھی بات آ جائے گی کہ زمین میں اللہ کی، اگر اللہ کی مشیت ہے تو وہ زمین میں دھنسا دے، آسمانی بلاؤں کی ضرورت ہی نہ پڑے. اللہ کی مشیت ہے کہ وہ آسمان سے بھی کچھ ایسا نازل کر سکتا ہے. آگے آسمان کے عذاب اور زمین کی اس کی بات ہوگی انشاءاللہ. پھر اور کیا ہے، یہ سارا ایسے ترتیب سے یہ سارے واقعات، یہ سارے لاجکس، واقعات تو نہیں ہیں، لاجکس دی گئی ہیں. ایک تو دیکھیں مکی سورہ ہے اور مکہ والوں کو اپنی زبان پر بہت ناز تھا. تو زبان کی یہ جو بلاغت اور اس کی جو فصاحت ہے اس کو ایک تو ظاہر کیا جاتا ہے مکی صورتوں میں کہ کیسے اینڈ والے جو ورڈز ہیں آیات کے وہ مل رہے ہوتے ہیں، اور کیسے ایک بات جہاں سے اینڈ ہوتی ہے تو اگلی بڑی ہی زبردست طریقے سے اگلی کا آغاز ہوتا ہے. یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اور پھر ان ساری باتوں کو بتا کے یقین آخرت کا دلایا جا رہا ہے کہ آسمان سے وہ ہے جو آسمان سے یہ نازل کرتا ہے، آسمان سے کی طرف یہ چڑھتا ہے، زمین سے یہ نکلتا ہے، زمین پر کے اندر یہ چلا جاتا ہے. تو آخرت پر یقین، سب کچھ کیا ہے؟ آخرت پر یقین کے لیے یہ ساری لاجکس دی جا رہی ہیں. اور ہمارا رسپانس کیا ہے؟
ہمارا آخرت کے لیے کیا رسپانس ہے؟ ہم ایسے آخرت کو رہتے ہیں جیسے کہ بس ہاں لٹریچر کے طور پہ ہم نے پڑھے ہیں، لیکن ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ آخرت واقعی آئے گی اور ہمارا ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کا حساب کتاب ہوگا۔ تو آخرت پر یقین نہ ہونا ایک بہت بڑا فلا ہے ایمان میں، اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہی بات کی گئی ہے وہ ساری لاجکس دے کے کہ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پہ تو پھر وہ دور کی گمراہی میں ان کا لوٹنا بڑا مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، دور کی گمراہی کا مطلب یہی ہوتا ہے آخرت کا علم نہ ہونا، کیونکہ دور تو آخرت جائے گی نا دور۔ آپ کے یہ دنیا تو ادنا قریب کی چیز ہے، آخرت دور کی چیز ہے۔ تو جو دور کی گمراہی ہے وہ آخرت کی پہچان کا نہ ہونا ہے، آخرت کے علم کا گم ہو جانا ہے۔ اور دوسرا معنی میں نے بتایا کہ شک میں ہونا، کہ آپ کو دین پہ شک ہے۔ تیسرا یہ کہ اندھے، 3 اس کی لاجک اندھے لوگوں سے متعلق ہے کہ انسان جیسے اندھا جو ہے وہ بھٹک جاتا ہے نا، اسی طرح جو اللہ کی معرفت سے اندھا ہے تو وہ بھی اتنی دور بھٹک کے نکل جاتا ہے کہ اس کی واپسی ممکن نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہی مراد ہے کہ اتنی دوری کہ راستہ ہی ملنا ممکن نہ رہے۔ پھر 9 آیت میں افلم، کیا بھلا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، الا ما اس کی طرف جو بین ایدیہم ان کے سامنے ہے، وما اور جو خلفہم ان کے پیچھے ہے، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، ان نشا اگر ہم چاہیں، نخسف ہم دھسا دیں، بہم الارض انہیں، بہم انہیں، بہم الارض زمین میں، او یا نسقط ہم گرا دیں، علیہم ان پر، کسفن ٹکڑے، کسفم من السماء آسمان سے ٹکڑے، من السماء آسمان سے، سماوات کی نہیں، صرف سما کی بات ہے، سماوات کی پہلے ہو گئی، ٹھیک ہے، شروع میں ہی ہو گئی۔ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، یہاں پر آسمان کی بات کی گئی ہے۔ ان بے شک فی ذالک اس میں، لآیتن البتہ ایک نشانی ہے، لکلی واسطے، لی واسطے کے لیے، کلی ہر، تمام واسطے، تمام واسطے ہر، عبدن بندے، منیب عبد منیب رجوع کرنے والے کے۔ اب یہاں پر کیا سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کیسی لاجکس دیتے ہیں کہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو ہم حلقن جدید میں کیسے اٹھیں گے، یہ جھوٹ بولتا ہے، اسے جنون ہے، انہیں آخرت کا یقین نہیں ہے، تو یہ تو بڑی دور کی گمراہی میں ہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اس کی انہوں نے دیکھا اس کی طرف جو ان کے سامنے، یعنی کہ انہوں نے اپنے سامنے کی چیزوں کو نہیں دیکھا جس کو یہ ایکسپیرینس کریں جو ان کے سامنے ہے، اور جو ان کے پیچھے ہے جو گزر چکی ہے جس کو یہ ایکسپیرینس نہیں کرتے، صرف سنتے ہیں، دیکھ کر بھی یقین نہیں آتا، سن کے بھی یقین نہیں آتا، جو ان کے پیچھے ہے آسمان سے اور زمین سے، یعنی زمین و آسمان سے جو بھی چیزیں آتی ہیں، جو بھی چیزیں سامنے آتی ہیں، جو بھی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اور جو بھی چیز ان کی طرف چلی جاتی ہیں، یہ سب کا سب، یہ سب چیزیں کیا انہوں نے نہیں دیکھی، اللہ کو نہیں پہچانا اور زمین و آسمان کو بھی نہیں دیکھیں؟ سورہ رحمان میں آتا ہے نا، آیت نمبر ہے 33، اے جنو انس کے گروہ اگر تم استطاعت رکھتے ہو زمین و آسمان کے کناروں سے نکل بھاگو تو نکل بھاگو، نہیں تم بھاگ سکو گے سوائے اس کی قدرت کے۔ تو کسی انسان کی، کسی جن کی استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ زمین و آسمان کے کنارے سے بھاگ نکلے۔ زمین و آسمان میں جو چڑھتا نکلتا ہے سب اللہ کی طرف سے ہے، اور انسانوں کو اس سے دیکھ کے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہم زمین میں دھنسا دیں انہیں جو نہیں اللہ کو مانتے، جیسے قارون تھا، اگر ہم چاہیں تو کیا ہو، ہم گرا دیں علیہم ان پر کچھ ٹکڑے آسمان سے، نسقط سقطہ ہوتا ہے گرانا۔ اب یہ کسفم من السمائی آسمان سے کچھ ٹکڑے، آسمان سے ٹکڑے کن پر گرے تھے؟ قوم لوط پر پتھر کی برسات ہوئی تھی، پتھروں کی، ہر پتھر نشان زدہ تھا، ہے نا؟ اور اس کے علاوہ بھی زمین کی طرف میٹریوٹس جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں،
اور بے شمار آتے ہیں مگر زمین تک نہیں پہنچتے، یہ بھی اللہ کی مشیت ہے۔ تو اگر اللہ چاہے تو کوئی لگ جائے زمین کو اور زمین تباہ ہو جائے، لیکن اللہ کی مشیت نہیں ہے، قیامت تک کے لیے کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم گرا دیں علیہم کسفم من السماء، ان پر کچھ ٹکڑے آسمان سے، لیکن اللہ کا یہ قانون نہیں، اس لیے اللہ نہیں گراتا۔ اور جو مومن ہے وہ بغیر ٹکڑے گرائے بھی کیا ہوگا؟ ایمان لیں گے۔ اور جو کافر پاس میں بھی جو دوسری اقوام تھیں، دوسری قومیں تھیں، اور ان میں جن پر یہ عذاب آئے، وہ دیکھ کر بھی عذاب کو سمجھے نہیں تھے، بارش کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے، اور ہوئی ان پہ کیا؟ عذاب نازل ہوا۔ قوم لوط پہ پتھروں کی بارش ہوئی، قوم نوح پر ویسے زمین نے بھی پانی ابل دیا، اور آسمان سے بھی بارش بہت زیادہ ہوئی اور عذاب آ گیا۔ ان بے شک فی ذالک، اس میں البتہ ایک نشانی ہے، لآیۃ لکل عبد منیب، لآیۃ البتہ ایک نشانی ہے، لکل عبد واسطے ہر بندے، عبد منیب بندے رجوع کرنے والے کے۔ اب اس میں یہ ساری جو اللہ تعالیٰ نے تمہید کی، جو سورہ کی ہم نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے جو بھی آیات نازل کی، اس میں نشانی ہے ہر رجوع کرنے والے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مسلم نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے منیب کہا ہے۔ جو رجوع کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے گا، یہ جو منیب ہے نا، نون واو با، اس کا روٹ ورڈ ہے نوبت، نوبت سے کسی چیز کا بار بار لوٹنا، اس سے ہی نکلا ہے نا۔ تو جو رجوع کرے گا اس کو یہ نشانی ضرور نظر آئے گی۔ اور یہاں پہ دیکھیں مومن مسلم نہیں کہا گیا، مومن اور مسلم بھی کبھی کبھی نا، آپ کو پتہ ہے، ٹریک سے ہٹ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو پہچاننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی معافی کا حقدار بننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے درگزر اور بخشش مغفرت کا حقدار بننے کے لیے ہمیں منیب بننا پڑے گا، رجوع کرنے والا۔ ہم بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے ہیلپ مانگیں، اور اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ منیب کا ایک معنی کیا ہے؟ کہ توبہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا، ٹھیک ہے؟ تو واسطے ہر بندے رجوع کرنے والے کے، اس میں البتہ ایک نشانی ہے ہر واسطے ہر بندے رجوع کرنے والے کے۔ اس کے بعد آگے داؤد علیہ السلام کا قصہ ہے، اور پھر سلیمان علیہ السلام کی بات ہے، اور پھر اس میں ہم تقابلی جائزہ لیں گے کہ شکر گزاری کا کیا فائدہ ہوتا ہے جو ان انبیاء کو ملا، اور ناشکری کا کیا نقصان ہوتا ہے جو ناشکری قومیں ہوتی ہیں یا ناشکر افراد ہوتے ہیں۔ دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، ان نعمتوں میں ان لوگوں کے لیے برکت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ایسے لوگوں کے لیے دکھنے میں شاید ہوں، لیکن ان نعمتوں کی جو اصل ہے وہ ان تک نہیں پہنچے گی، کیونکہ نعمتوں کی پہچان نہیں ہوتی۔ تو پھر ناشکرے لوگوں کو نعمتوں کی پہچان نہیں ہوتی، تو ان نعمتوں کا جو فائدہ انسان کو پہنچنا چاہیے وہ بھی نہیں پہنچتا، اور اس کا پیٹ بھی کبھی نہیں بھرتا۔ یہ سارا تقابلی جائزہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچرز میں لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، حقیقت کو پہچاننے کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ اللہم ارزقنی تفکر و تدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک، والفہم لہ والمعرفة بمعانیہ، والنظر فی عجائبہ، والعمل بذلک ما بقیت، انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، تیری کتاب قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے، اس میں مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنی اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کروں، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔